السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کا نیکسٹ پارٹ حاضر ہے، چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بہت کچھ بیڈ پر پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جان یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اس کے پاس آتا بیڈ پر بڑے چھوٹے چھوٹے برتن دیکھ رہا تھا جن پر ہاتھوں سے کاریگری کی گئی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ سارے مٹی کے تھے، ساتھ ہی وہاں دھاگے سے بنے عجیب و غریب کپڑے تھے۔ یہ دیکھیے نا قائز، یہ سب کچھ میں خرید کے لائی ہوں نیچے اس بازار سے، اتنا کچھ ہے وہاں اور اتنا خوبصورت ہے کہ کیا بتاؤں، اور وہ بھی اتنا سستا، صرف 20 اور 30 روپے نہیں، وہ لیرہ بول رہے تھے۔ وہ خوش ہوتی ہوئی بولی تو قائز مسکرایا۔ یہ دیکھیں، یہ نا ٹیبل پر بچھانے والا کور ہے، کتنا حسین ہے نا، اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا، اور اسے صرف 2 ٹانکے ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا یہ ہاتھوں کی کارکردگی ہے۔ اور یہ پلیٹ دیکھیں، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے، اس کے اوپر یہ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، اتنے خوبصورت ڈیزائن، وہ بھی ہاتھوں سے۔ میں نے تو آج تک کبھی کسی کے ہاتھوں میں اتنا ہنر نہیں دیکھا۔ اور میں آپ کے لیے یہ ٹوپی لے کر آئی ہوں، دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ اس نے سب کچھ دکھاتے ہوئے ایک ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پر پہنائی تھی۔ وہ پریشانی سے پہلے تو اسے دیکھتا رہا، پھر فوراً ہی اسے سر سے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں دیکھنے لگا۔ ارے پہنے نا، کتنی اچھی لگ رہی تھی، پھر میں سیلفی بھی بناؤں گی، میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے ایک طرف رکھتا اپنے لیے بیڈ پر جگہ بنانے لگا، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑتا فریش ہونے چلا گیا۔ یہ سب کچھ پیک کرو، وہ بھی جتنا جلدی ہو سکے، اتنا جلدی کیونکہ میں اور تم یہاں سے جانے والے ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ 4 بجے کی فلائٹ ہے ہماری، اس نے ٹائم دکھاتے ہوئے کہا، جہاں تقریباً 11 بج رہے ہیں، ہم لوگ واپس جانے والے ہیں، وہ بھی اتنی جلدی؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تو پیکنگ بھی نہیں کی، اور یہ سارا سامان میں کیسے پیک کروں گی؟ وہ پریشانی سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہی تھی جو وہ اتنی چاؤ سے خرید کر لائی تھی۔ تو جلدی کرو، ابھی ٹائم ہے، جو پیک کر سکتی ہو کرو، جو نہیں ہوتا اسے چھوڑ دو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے فوراً نفی میں سر لایا۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں، میں نے اتنی محبت سے یہ ساری چیزیں خریدی ہیں، میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کر جانے والی، اور وہ ڈریس کیسے پیک کروں گی؟ آپ کو پتہ ہے اس کو اتارنے میں 2 گھنٹے لگ گئے، اتنا مشکل ہو گیا تھا یہ سب کچھ اتارنے میں۔ ویسے پرنسس فوٹو شوٹ کے لیے نا تھینک یو سو مچ، یہ بیسٹ گفٹ تھا جو آج تک کسی ہسبینڈ نے اپنی وائف کو دیا ہوگا، وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ دینے کے لیے شکریہ۔ ایک جھٹکے میں اس کے پاس آتی اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تمہارا یہ شکریہ مجھے پسند نہیں آیا، جلدی باہر نکلو، میں اپنی مرضی سے ریٹرن گفٹ لوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر دوبارہ سے بیٹھ کر ان سب چیزوں کو چیک کرنا چاہا تھا۔ انہی میں سے ایک چھوٹی سی کی چین اسے نظر آئی تو اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا، وہ بے حد خوبصورت تھی، اور سب سے خاص بات اس پر مرم کا اذان لکھا ہوا تھا۔ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آئی ہوں، ہاں باہر ایک کی چین ہوگا جس پر آپ کا اور میرا نام لکھا ہے، میں نے خود اس لڑکی سے بول کر وہ بنوایا ہے جو وہاں بیٹھ کر بنا رہی تھی، اور یہی میری طرف سے آپ کے لیے ان سب چیزوں کے بدلے میں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کی ان چیزوں کی طرح وہ بہت مہنگا نہیں ہے، لیکن وہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند آیا، اور سب سے خاص بات اس پر ہم دونوں کا نام لکھا ہے۔ وہ اندر سے ہی بول رہی تھی جبکہ وہ اس کی چین کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے کچھ نکالتا وہ کی چین اس کے ساتھ لگانے لگا تھا۔ یہ کیا ہے، چابی ہے کوئی کیا؟ وہ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی جبکہ ہاتھ میں اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ یقیناً اس نے پیکنگ شروع کر دی تھی۔ یہ ایک پین ڈرائیو ہے جو ہر وقت میرے پاس ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ میری گاڑی کی چابی ہے جس وقت مصر میں ہے۔ اس نے اسے پورا دکھایا تو وہ چین اس چابی اور پین ڈرائیو کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اب یہ میری طرف سے گفٹ ہو گیا۔ وہ سامان پیک میں ڈالتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آتا اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ نہیں میری جان، یہ گفٹ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ تمہاری طرف سے گفٹ میں خود اپنی مرضی سے لوں گا، جیسے کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور میرا گفٹ تمہارے یہ حسین لب میرے لبوں پر دیں گے۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے رومانٹک موڈ میں بولا تھا۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں جناب، ہم نے آج ہی جانا ہے، اس کا رومانٹک موڈ دیکھ کر وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، لیکن قیزان تو کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے پرشدت لمس چھوڑتا وہ اپنی بے قراریاں اس پر لوٹانے لگا تھا۔ اگر تم اس ڈریس میں انکمفرٹیبل محسوس نہ کرتی تو یقین کرو میں تمہیں کہتا کہ تم چینج مت کرنا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اس میں کافی ان ایزی فیل کر رہی تھی، اسی لیے میں نے اس طرح کی کوئی فرمائش نہیں کی۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ جیسے اسے اپنے اندر کی خواہش بتا رہا تھا۔ وہ آج بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، اور سچ یہی تھا کہ اس کی اس حسین روپ پر صرف قیزان کا حق تھا، لیکن اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اس نے اسے چینج کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ ڈریس میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں نا، آپ کی خواہش پر 1-2 دفعہ گھر میں بھی پہن لوں گی، آپ مجھے پھر سے دیکھ لیجیے گا۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ارادہ اس کی بے قراریوں سے فرار حاصل کر کے اپنی پیکنگ مکمل کرنے کا تھا۔ جانم یہ آج ممکن نہیں ہے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے آیا تھا، سیدھا ہوتا ہوئے اس کی ساری چیزیں ایک طرف کرتا ہوا اس پر سایہ سا بنانے لگا۔ قائز پیکنگ نہیں ہو پائے گی۔ اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتے اس نے اپنا دوپٹہ دور جاتا محسوس کیا تھا، جبکہ وہ اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے ہوئے وہاں اپنے لبوں کی مہر لگاتا اپنے محبت کی نشانیاں اس پر ثبت کرنے لگا تھا۔
وہ کوشش کے باوجود بھی اس کی بے پناہ چاہتوں سے دامن نہ بچا سکی تھی، جبکہ مرم کی باہوں میں وہ کچھ وقت کے لیے ہی سی لیکن میشا اور مظہر پاشا کی ٹینشن سے کافی دور نکل آیا تھا۔ اس کی مرم اسے دنیا کی ہر پریشانی سے دور لے کر جا سکتی تھی۔ اس کی باہوں میں سکون تھا جو اسے ہر طرح کی پریشانی سے نکال دیتا تھا۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے قائد نے بستر چھوڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پہ دنیا جان کی معصومیت لیے وہ ایک بار پھر سے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن اب سچ مچ میں وقت نہیں تھا رومانس کرنے کا۔ پہلے ہی وہ اسے اپنی شدتوں سے بحال کر چکا تھا، اوپر سے اس نے پیکنگ بھی نہیں کی تھی، اور اب جس طرح سے وہ سو رہی تھی مطلب صاف تھا کہ اس کا جاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے میں بکھرے چھوٹے چھوٹے سامان کو دیکھا تھا جو وہ آج بہت محنت سے شاپنگ کر کے لائی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا تو اس کی ساری چیزوں کو سمیٹنے لگا۔ اس کی ایک ایک چیز کو اس نے پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی یہاں چھوڑ کر جانے والی نہیں تھی، تو مطلب صاف تھا اسے ہر ایک چیز کی پیکنگ کرنی تھی۔ اگر یہ ساری چیزیں اس کی ہوتی تو وہ کبھی ان کی پیکنگ کرنے کی زحمت نہ کرتا بلکہ یہیں کہیں پھینک کر چلا جاتا۔ لیکن مرم کی سوچ اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ سوچ کے یہ ساری چیزیں لے کر آئی ہوگی۔ یقیناً ان پلیٹرز کو لیتے ہوئے اس نے یہ سوچا ہوگا کہ وہ ہمیشہ انہیں سنبھال کر رکھے گی، شاید ان میں کھانا کھائے گی۔ اور یہ ٹوپی وہ اسے پہنانے کے لیے لائی تھی۔ اس ٹوپی کو دیکھتے ہوئے اسے پھر سے ہنسی آ گئی۔ اس کے سامنے تو وہ کچھ نہیں بولا تھا، لیکن ایسے رنگ برنگے کپڑے اس نے کبھی زندگی میں زیب تن نہیں کیے تھے، اور نہ ہی وہ کوئی ارادہ رکھتا تھا۔ اتنے بڑے خطے سے اس کی بیوی کو یہی چیز ملی تھی اپنے شوہر کے لانے کے لیے۔ وہ ہنس کر اسے بھی بیگ میں ڈال چکا تھا۔ جب نظر بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑی اس کی چین پر پڑی، وہ سچ میں خوبصورت تھی، اور اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ان پر لکھا ان دونوں کا نام جو اس چین کو مکمل بنا رہا تھا۔ وہ اسے نظر ہٹاتا اس ڈریس کی طرف متوجہ ہوا جو بڑے سے بیگ میں اسے گھسانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ اس کے لیے ناکافی تھا۔ وہ بیگ گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آیا تھا، اور وہاں موجود 2 ورکرز سے اسے پیک کرنے کا کہتا خود واپس کمرے میں آ کر ان چیزوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اتنا سارا سامان! اگر تو وہ کسی فلائٹ میں جا رہے ہوتے تو یقیناً یہ سارا سامان کبھی اس کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کو پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا زندگی پہلی دفعہ وہ کوئی کام اتنی محنت سے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے شاید اس نے کسی قتل کرتے ہوئے بھی اتنی زیادہ اسٹرگل نہیں کی تھی جتنا یہ پیکنگ کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ سارا سامان پیک کرتے ہوئے اس نے کمرے سے باہر رکھتے وہاں موجود ورکرز کو بلا کر اسے گاڑی میں رکھوایا تھا۔ اب صرف ایک ہی سامان باقی تھا جو اس کا پرسنل سامان تھا، اور اسے اپنے باؤں میں ہی اٹھا کر لے کر جانا تھا اس نے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے آہستہ سے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹاتا اسے اپنی باؤں میں قید کرتے ہوئے واش روم میں لے کر آیا تھا۔ اپنا سہارا دیتے ہوئے اس نے اسے زمین پر کھڑا کیا۔ تبھی وہ جاگی نہیں تھی، اس کی نیند پر اسے رشک آیا تھا، اور اگلے لمحے اس نے شاور کر دیا تھا۔ گڈ مارننگ میرا بچہ، نیند لینے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ میں نے سارا سامان پیک کر کے گاڑی میں رکھوا دیا، ڈونٹ وری، تمہاری کوئی بھی چیز میں نے یہاں نہیں چھوڑی۔ وہ اس کے بالوں کو پوری طرح سے پانی سے بھگوتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ کھلی آنکھوں سے کبھی اسے دیکھ رہی تھی، کبھی خود پر برستے اس پانی کو۔ کبھی کبھی آپ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ حد نہیں، اور کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے ہاتھوں کو پوری شدت سے مینچ چکی تھی۔ شاید اس کے پاس الفاظ نہیں تھے اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے، لیکن وہ مسکرا دیا تھا، کیونکہ اتنا تو وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ اٹس اوکے جان، ہوتا ہے۔ وہ شیمپو اٹھا کر اس کے سر پر لگاتے ہوئے اس کے ہر طرح کے ریئیکشن کے لیے تیار تھا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے خود نہانا آتا ہے، جائیں یہاں سے، اور ویسے بھی کپڑے پہن کر کون نہاتا ہے؟ اس نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کرتے ہوئے اپنے ساتھ سے شیمپو نکالنے کے لیے تھوڑا سا اپنی جڑوں کو مساج کیا تھا۔ ہاں تو اتار دو کپڑے، میرا کیا ہے، بلکہ میں خود اتار دیتا ہوں۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے باہر جانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ ظالم بیوی، اتنا کام کیا میں نے، تمہیں تو خود چاہیے کہ مجھے اس کے بدلے کوئی تحفہ دو، اور تم مجھے کمرے سے ہی باہر نکال رہی ہو۔ وہ اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ مرم نے باقاعدہ دھکا دے کر اسے باہر نکالا تھا۔ کوئی بات نہیں جانے من، یہ بھی قبول ہے، ویسے بھی اب تو ہم واپس گھر ہی جا رہے ہیں، وہاں دیکھوں گا کیسے بھاگتے ہو مجھ سے۔ جا رہا ہوں ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنے کی ساری فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے، تم جلدی نہا کر باہر نکلو، وہ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی تھی، مطلب اس کے جانے پر کافی خوش تھی۔ وہ سب کچھ کروا کر واپس آیا تو وہ بیڈ پر ایک طرف سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی، یعنی کہ اس کا دوبارہ سے سونے کا ارادہ تھا۔ خیر اب تو اس کا سونا بنتا تھا، کل ساری رات اس نے اسے سونے ہی کہاں دیا تھا۔ اس کے پاس آتے ہوئے اس نے آہستہ سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور اٹھا کر باہر لے آیا۔ وہ ہوٹل سے جانے کا سارا پروسیجر پورا کر چکا تھا، تو اب صرف اسے گاڑی تک پہنچانا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے گاڑی والے کو بھی فون کر کے کہہ دیا تھا کہ اس نے اپنی گاڑی کہاں سے لینی ہے۔ سوئے ہوئے مرم کے وجود کو گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا وہ واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس کا واپسی پر بس ایک ہی اسٹاپ تھا، استنبول۔ اسے صرف استنبول میں ہی رکنا تھا، کیونکہ وہاں پر اس نے جا کر خود مظہر پاشا کو دیکھنا تھا۔
مظہر پاشا کی ملازمہ بھی اسے بتا چکی تھی کہ مظہر پاشا کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے، وہ ابھی تک اسپتال میں ہی ہے، لیکن اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ میشا وہاں پہنچ چکی ہے اور اپنے باپ کا کافی خیال بھی رکھ رہی ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف لگ رہا ہے کہ اسے اپنے باپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ خیر ان سب باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایک کافی بڑے گراؤنڈ میں پہنچے تھے جہاں پر پہلے ہی اس کا جیٹ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رسل اور رافیل تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے ان دونوں کو گلے سے لگا تھا۔ تقریباً 19 دن کے بعد وہ لوگ مل رہے تھے، جبکہ ڈبلیو جو کہ جیٹ کے اندر ہی اسے دیکھ چکا تھا، آتے ہوئے وہ جیٹ سے چھلانگ لگا کر نیچے آتا اس کی طرف بھاگا تھا۔ اس کا پیار کرنے کا اپنا انداز تھا، آتے ہوئے اس کے پیروں کو چاٹنے لگا تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ اس کے سر کو سہلانے لگا۔ وہ بھی اسے بہت مس کر رہا تھا، اتنے لمبے عرصے تک وہ بھی پہلی دفعہ اس سے دور رہا تھا۔ میرا بچہ، ان دونوں نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا؟ وہ بہت محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو اس کے ساتھ لگا اس سے پیار لے رہا تھا۔ نہیں، ہم نے اس کا بہت خیال رکھا ہے، ٹائم پر اس کا کھانا پینا دھونا ہر چیز کی ہے۔ یہ تم سے ہماری شکایت نہیں کر سکتا، رافیل نے کہا۔ مریم کدھر ہے؟ وہ بول ہی رہا تھا جب اچانک اسے خیال آیا کہ مریم اس کے ساتھ نہیں تھی۔ گاڑی کے اندر ہے، تم لوگ گاڑی سے سامان نکالو، میں مریم کو لے کر آتا ہوں۔ سو رہی ہے وہ؟ ہاں، تم بھی دیکھ لینا اپنی ممی کو ڈبلیو کے ساتھ آنے پر۔ وہ پیار سے اسے کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ اب حالات بہتر ہیں یا وہ اب بھی تمہارے کام سے خوفزدہ ہے؟ رسل اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کے سامنے کچھ کام کیا ہی نہیں تو خوفزدہ ہونا تو اس کا بنتا نہیں ہے، اور اگر وہ خوفزدہ ہے بھی تو آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ اس وقت حالات بہت خوشگوار ہیں، وہ قبول کر چکی ہے اس رشتے کو اور کچھ خوش ہے اس رشتے سے، باقی ایسے ایسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس کی طرف سے اب کوئی پریشانی نہیں رہی ہے۔ وہ گاڑی کے پاس آتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتا اسے آہستہ سے اپنی باہوں میں اٹھانے لگا تھا۔ اس کی گہری نیند سے وہ پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ تقریباً 2.5 گھنٹے کے سفر میں مسلسل سوتے ہی رہی تھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جاگی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا ایسی ایک وقت کی پرسکون نیند اسے ہمیشہ کے لیے سلا سکتی تھی۔ چلو ڈبلیو، تمہاری ممی کے آرام کا انتظام کرنا ہے، وہ پیار سے اسے کہتے ہوئے بولا تھا۔ ڈبلیو فوراً ہی آگے کی طرف بھاگا تھا اور ایک زوردار چھلانگ لگاتے ہوئے جیٹ کے اوپر آتا اپنے سر سے پورا دروازہ کھول چکا تھا، جبکہ مریم نیند میں ہی اس کے گرد اپنے پاؤں کا آثار بناتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ اپنا اتنا سارا سامان کا اذان، یہ تو ساری زندگی استعمال کرتے رہو تو ختم نہیں ہوگا۔ وہ بڑے بڑے تقریباً 8 سے 9 کیری بیگ جیٹ میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ شادی شدہ بندہ ہوں یار، وہ کندھے اٹکا کر بولا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اس کا سامان اوپر رکھنے لگے تھے۔ جب اپنا کام ختم کرتے ہوئے رسل تیزی سے اوپر آیا تھا، کیونکہ اب اسے یہ پلین اڑانا بھی تھا۔ جہاز میں موجود سفید رنگ کا وہ پرسکون سا بیڈ اس کی پرسکون نیند کے لیے بہت ضروری تھا۔ اسے بیڈ پر لے جاتے ہوئے اس نے پردہ آگے سے کھینچ لیا تھا، جبکہ خود وہ رسل اور رافیل کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن ڈبلیو ہر تھوڑی دیر کے بعد پردہ ہٹا کر اسے دیکھتا تھا۔ وہیں اس پردے کے باہر بیٹھ گیا تھا۔ سب سے زیادہ اپنی ممی کے جاگنے کا انتظار تو اسی کو ہی تھا۔ ترکی کا آخری اسٹاپ استنبول، اس نے رسل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس نے صرف ہاں میں سارے لایا۔ وہ اور رسل اسپتال کے اندر داخل ہوئے تھے جہاں لوگوں نے جانا تھا، اس جگہ سے وہ واقف تھے۔ وہ سیدھے مظہر پاشا کے کمرے تک ہی آئے تھے، جہاں اسے میشا وہیں بیڈ کے ساتھ کرسی پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ مظہر پاشا کی حالت سچ میں بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ اس کا جسم پوری طرح سے ایک طرف لٹکا ہوا تھا، جبکہ میشا پتہ نہیں اسے کون سی باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تو میشا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خوش دلی سے مسکرا کر اس کو سلام کا جواب دیا۔ تم میرے بابا کی ذمہ داری کے لیے آئے ہو؟ اٹھو، آؤ بیٹھو۔ ویسے میرے بابا کی خواہش تھی تمہیں دیکھنے کی، وہ ہوش و حواس میں تو تمہیں نہیں دیکھ سکے، لیکن اب یقیناً وہ تمہیں دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ اس نے اپنے باپ کے پاس کرسی گھسیٹ کر اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ فکر مت کرو، میرے بابا اب ایک بہت اچھے انسان بن چکے ہیں اور آنے والی زندگی میں بھی وہ ایک اچھے انسان رہیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ترکی میں ان کا علاج تھوڑا سا مشکل ہے، ہو سکتا ہے مجھے انہیں لے کر پیرس کے بجائے امریکہ جانا پڑے۔ خیر میں اپنے بابا کے لیے کوشش تو ضرور کروں گی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بابا اگر ٹھیک ہو گئے نا تو میں تمہیں انفارم کر دوں گی۔ تم آج واپس جا رہے ہو، اللہ پاک تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور تمہارا کام آسان کرے۔ تھینک یو، تم نے میرے لیے میرے بابا کو چھوڑ دیا، میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ روہت کے بارے میں بتاؤ کچھ، اس نے مظہر پاشا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے روہت کے بارے میں پوچھا تھا۔ میری طرح اس نے بھی خودکشی نہیں کی، ترکی چھوڑ کر چلا گیا، لیکن جس طرح میری زندگی برباد ہوئی ہے، یقین کرو اس کی بھی برباد ہوگی۔ وہ جہاں جائے گا نا، زندگی کے جس مقام پر اپنے لیے کامیابی ڈھونڈے گا، اس مقام پر میں یہ ویڈیو لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ اگر میں نے اپنی زندگی سے اپنے سکون کو نکال دیا تو سکون سے جیے گا وہ بھی نہیں، اس کے سکون کو بھی میں تباہ کر کے رکھ دوں گی۔ وہ اپنے ارادوں میں پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی، جبکہ وہ ایک نظر مظہر پاشا کو دیکھتا واپسی کی راہ لے چکا تھا۔ تم بہت بہادر ہو میشا، زندگی کسی مقام پر اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہوئی تو بلا جھجک مجھے فون کر لینا، میں تمہارا بڑا بھائی بن کر ہمیشہ تمہارے لیے ہوں۔ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، میں جتنا ہو سکے تمہارا ساتھ نبھانے کی کوشش کروں گا۔
میں جانتی ہوں، بہت بہت شکریہ۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی یہ حرکت کافی عجیب تھی، لیکن قیزان کو برا نہیں لگا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ ایک پاک تعلق رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے ایک بھائی کا مان دیا تھا، اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑتا وہ رسل کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اب آگے کا سفر بہت لمبا تھا، اور اگر اس سفر میں کہیں پر مریم کی آنکھ کھل جاتی اور وہ خود کو ڈبلیو کے ساتھ پاتی تو یقیناً جہاز میں زلزلہ آ جاتا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عجیب سی جگہ پر پایا تھا، لیکن یہ بیڈ کافی آرام دہ تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے پوری جگہ کو دیکھا تھا۔ یہ جگہ کافی حد تک اس وینٹی سے ملتی جلتی تھی، لیکن یہاں سے سوائے بیڈ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سامنے ایک کپڑا لگا ہوا تھا، اور اس کے آہستہ سے کپڑا ہٹا کر باہر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر باہر نکلنا چاہا جب کوئی نرم ملائم سی چیز اس کے ساتھ ٹکرائی۔ اس نے گردن نیچے کر کے دیکھا تو ڈبلیو کو دیکھ اس کی زوردار چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب ڈبلیو سے جاگتے دیکھ کر مزید اس کے پاس آتا اس کے پیروں پر پیار کرنے لگا تھا۔ جب اس کی زبان کا لمس اپنے پیروں پر محسوس کرتی وہ مزید اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگی تھی، اور یہ ساری چیخیں سنتے ہوئے اگر کسی کو بہت مزہ آ رہا تھا تو وہ تھا جہاز سے تھوڑے نیچے فاصلے پر بیٹھا رافیل، جو اپنے موبائل پر پب جی کھیل رہا تھا۔ بی بی جی کی آنکھ کھل گئی۔ اب مزہ آئے گا نا، جب ڈبلیو کے ساتھ تھوڑی دیر رہے گی۔ کیسے ہمیں ساری رات ڈبلیو کے ساتھ سلایا تھا۔ اسے بولتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ جب تک قیزان واپس نہیں آ جاتا تب تک تمہیں ڈبلیو کے پیار کو برداشت کرنا ہوگا۔ ارے اتنا پیار کرنے والا بچہ ہے اس کا، اور یہ نخرے دکھاتی ہے۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے۔ قائز کہاں ہیں آپ؟ قائز، اے لڑکی، کیوں چلا چلا کر کانوں میں درد کر رہی ہو؟ کیا بچاؤں تمہیں؟ اتنا پیارا بچہ ہے، تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اسے پیار کرنے کی بجائے تم چلائے جا رہی ہو۔ وہ تنگ آ کر اوپر آیا تھا۔ جب وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتی اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میرے پیچھے کیوں چھپ رہی ہو؟ جاؤ جا کر اپنے بچے سے پیار کرو۔ ایک جھٹکے میں اس کا بازو کھینچ کر اسے دوبارہ ڈبلیو کے آگے کھڑا کر چکا تھا، جبکہ ڈبلیو بیچارہ یہ سمجھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کی ممی اس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ہاں، لیکن اس کھیل میں اس کا رافیل کو شامل کرنا شاید ڈبلیو کو پسند نہیں آیا تھا۔ اللہ اللہ، کتنے برے انسان ہیں آپ۔ میں قائد سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اس سے شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو سامنے کھڑا ہے نا، یہ بھی تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس سے شکایت کر دو۔ قیزان مجھے چیڑ پھاڑ کر تو نہیں رکھے گا، لیکن یہ تو میری بوٹیاں تک بلکہ ہڈیاں تک کھا جائے گا۔ اس نے اسے ڈبلیو کا دوسرا روپ بھی دکھانا چاہا تھا۔ دیکھیں پلیز، آپ کہیں مت جائیں نا۔ وہ نیچے جانے لگا تو وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے منتیں کرنے لگی۔ کیوں نہیں جاؤں میں نیچے؟ قیزان نے کہا تھا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا میں نیچے ہی رکوں، کیونکہ مجھے بند جگہوں پر گھٹن ہوتی ہے۔ لیکن یہ جگہ بند کہاں ہے؟ اتنا بڑا تو اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے پہلی دفعہ جہاز کے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ جیٹ میں تھی، اسے یہ بات ابھی پتہ چل رہی تھی۔ ہاں، مجھے کھلے دروازے میں بھی ہوتی ہے، تو میں نیچے جا رہا ہوں۔ وہ پورے نخرے دکھانے کے موڈ میں تھا۔ لیکن آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ خود تھک ہار کر پوچھنے لگی تھی۔ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن میں صرف اپنی ٹیم کے لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اور شاید تم نے میری ٹیم میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اسے کوئی پرانی بات یاد دلا رہا تھا۔ جب اسے یاد آیا اس نے قیزان کے سامنے اس کی بے عزتی کرنے کے لیے منع کیا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ وہ قیزان سے مریم کو بچائے گا تو بدلے میں مریم قیزان سے ان دونوں کو بچائے گی۔ پرانی باتوں کو یاد کر کے کیا رشتہ خراب کرنا؟ اب تو میرے اتنے پیارے دیور جی ہیں۔ وہ فوراً رشتہ داریوں پر آ گئی تھی۔ اس کے بدلنے پر رافیل نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ اس کے گھورنے پر ڈبلیو مزید اس کے بیچ میں گھستے ہوئے اسے گھورنے لگا تھا، اور بے شک اس سے کہیں زیادہ ڈبلیو کی گھوری خطرناک تھی۔ ڈبلیو، تمہاری ممی کو یہاں پر گھٹن ہو رہی ہے میری طرح، اسے بھی نیچے جانا ہے، تم یہیں رکو، جب قیزان آ جائے گا نا تب ممی کھیلے گی تم سے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے سامنے لگی لوہے کی سیڑھی سے نیچے اترنے کا حکم دے چکا تھا، جبکہ وہ فوراً نیچے اتری تھی۔ وہ نیچے نہیں اتر سکتا نا؟ اس نے نیچے اترتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اتر سکتا ہے، لیکن قیزان نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ جہاز سے نیچے نہیں آئے گا، اسی لیے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ اور یہاں بیٹھ جاؤ، باقی کی ڈیلنگ ہم یہیں بیٹھ کر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر آلتی پالتی مارتے ہوئے بیٹھا تھا۔ کون سی ڈیل؟ اس نے پریشانی سے ایک نظر اوپر دیکھا تھا جہاں ڈبلیو دروازے کے بالکل ساتھ بیٹھا اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، جبکہ وہ اسے پتہ نہیں کون سی ڈیل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ رسل اور قیزان واپس اس جگہ پر پہنچے تو وہ دونوں جہاز سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ڈبلیو اوپر تھا۔ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ 8 سیڑھیاں تھیں جن میں وہ مزے سے چھلانگ لگا کر اتر بھی جاتا تھا اور اوپر چڑھ بھی جاتا تھا۔ انہیں زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی قیزان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ جہاز سے نہیں اترے گا، کیونکہ رافیل اسے اکیلے سنبھال نہیں پاتا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا وہ آبادی کی طرف چلا جائے، اور یہاں آبادی کی طرف جاتے ہی وہ کسی نہ کسی کی نظروں میں آ کر کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتا تھا۔ قیزان کو دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف بھاگ کر آئی، یقیناً وہ کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ قائز کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس طرح سے آپ کہیں جانے والے ہیں مجھے بتا کر تو جاتے، آپ کو پتہ میں وہاں اکیلی اوپر سو رہی تھی، اور پھر جب میں باہر نکلی تو وہ میرے پیروں سے لگا، اتنا ڈر لگ رہا تھا مجھے۔ اب وہ اوپر ہے اور میں نیچے آ گئی ہوں اسے جھوٹ بول کر کہ مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ آپ کیسے ہیں رسل بھائی؟ آپ سے ڈرتا ہے؟
آپ کیسے ہیں رسل بھائی، آپ سے ڈرتا ہے نا وہ؟ اس نے ڈبلیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اس نے فوراً نفی مسائل لا کر اسے یہ بتانا چاہا کہ ڈبلیو اس سے نہیں ڈرتا بلکہ وہ ڈبلیو سے ڈرتا ہے۔ ہم اوپر چل کر بھی تو یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں نا، فی الحال ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں مصر پہنچنا ہوگا۔ اس نے رسل کو کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ وہ اوپر نہیں جانا چاہتی تھی جہاں ڈبلیو بیٹھا ہوا تھا۔ بس اب بہت ہو گیا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے اوپر چلنے کے لیے کہا تھا، جبکہ بہت زیادہ ڈر کے باوجود بھی وہ اسے روک نہیں پائی تھی۔ آپ کے پاس آپ کا اپنا جہاز ہے، یہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اوپر آتے ہوئے پوری طرح سے ڈبلیو سے بچتی قائدان کے پیچھے چھپتے چھپاتے جس طرف قائدان بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا وہاں کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور پھر اس کے ساتھ لگتی اس سے پوچھنے لگی تھی، اب پتہ چل گیا نا تمہیں؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ وہ اس کے گرد حصار بناتا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ یقیناً اس نے رسل کو جہاز چلاتے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ اس کا اپنا ہے، یہ اچھے ڈرائیور ہے نا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب تو اسے رسل اور رافیل پہ کوئی یقین نہ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو رافیل نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو وہ کبھی بھی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے اکیلے ڈبلیو کے ساتھ چھوڑ کر خود نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ رسل کتنا اچھا تھا وہ تو اس کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا۔ ہر وقت اس کے منہ پر 12 بجے رہتے تھے۔ ہاں، وہ ایک بہت اچھا ڈرائیور ہے، اس نے کورس کیا ہوا ہے، تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ڈبلیو کے پاس آنے پر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار کرنے لگا، جبکہ وہ صرف ہاں میں ساتھ لاتی ڈبلیو کے پاس آنے پر مزید اس کے سینے میں سمٹی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں نہ جانے کون سی دعائیں پاڑی تھی۔ اسے کبھی امید نہ تھی کہ یہ خطرناک جانور اس کے اتنے پاس کھڑا ہوگا، وہ بھی بنا کسی پنجے کے۔ وہ پوری طرح آزاد تھا اور کبھی بھی حملہ کر سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا یہ لوگ اسے ڈرتے کیوں نہیں تھے۔ اپنے ہاتھ پر نرم ملائم سا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھ کھولی تھی۔ وہ جانتی تھی قائدان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن اب قائدان اس کے ہاتھ کو آہستہ آہستہ ڈبلیو کے سر پر پھیر رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے نگاہیں اٹھا کر قائدان کی طرف دیکھا تھا، جب ڈبلیو کی طرف دیکھنے کی غلطی اس نے کی ہی نہیں تھی، جو قائدان کی گود میں سر رکھ کے بڑی خوشی سے اپنی ممی کے ہاتھ کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ میرا بچہ بہت اچھا ہے، یہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کیا کرو، میرے بعد تم اس پر یقین کر سکتے ہو، یہ ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھائے گا۔ وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بس آنکھیں بند کیے اس کے اپنے ہاتھ کو چھوڑنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کافی اوپر آ چکے تھے، دھیان ڈبلیو کی طرف ہونے کی وجہ سے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ جہاز اب پوری اونچائی پر سفر کر رہا ہے، لیکن زیادہ دیر وہ اسی احساس سے بچ نہ سکی۔ اسے جہاز کے سفر سے ڈر لگتا تھا، ایک تو جہاز کے ہلنے کی وجہ سے، دوسرا اونچائی کی وجہ سے۔ آپ نے میرے لیے وہ گولی لی تھی؟ اس کے پاس اپنے اس ڈر کا علاج موجود تھا۔ نہیں، میں نے تمہارے لیے نیند کی گولی نہیں لی، ویسے ہی تم بہت زیادہ سوتی ہو، تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہیں سلا کر یہ سفر برباد کرنے کا، انجوائے کرو اسے۔ وہ اسے اپنی بات بتاتا ایک بار پھر سے ڈبلیو کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے قائدان، اتنی اونچائی پر میں سفر نہیں کر سکتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اس نے سمجھانا چاہا تھا۔ ڈبلیو اپنی ممی کی گود میں آرام کرو، اس نے ڈبلیو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے کہا تھا، جبکہ ڈبلیو ایک نظر اسے دیکھتا اگلی ہی پل سر مریم کی گود میں رکھ چکا تھا۔ مریم کی تو سانس ہی اٹکنے لگی تھی۔ اس کا دھیان پوری طرح سے اونچائی سے ہٹ کر ڈبلیو کی طرف آ گیا تھا، جو مزے سے اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے تو بالکل حرکت کرنا ہی چھوڑ دیا، وہ ایک دم الرٹ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو یہ ڈبلیو اس کو کھا جائے گا۔ ڈبلیو تھوڑی دیر تک اس کی گود میں مزے کرتا رہا، پھر اٹھ کر واپس پیچھے کی طرف جا کر کبھی گول گول گھومتا تو کبھی سائڈ پہ رکھے بڑے سے برتن سے کچھ کھاتا، کبھی کھڑکی کے پاس جا کر نیچے کی طرف دیکھتا۔ اس کی اپنی انجوائمنٹ تھی، لیکن اس کے دور چل جانے سے مریم کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ قائد نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کر رکھا تھا جب اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ سارا رات نہیں سویا تھا، تو یقیناً اسے اس وقت نیند آ رہی ہوگی۔ قائد تم پیچھے چلے جاؤ، بیڈ پر آرام کرو جب تک یہ سفر ختم ہوتا ہے، رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رافیل اپنے فون پر بہت مصروف تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ جیسے ہی وہاں سے اٹھ کر پیچھے جانے لگا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ بیٹھ جاؤ مریم، ڈبلیو تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، بس وہ انسان نہیں ہے، اس کے پیار کرنے کا انداز تھوڑا سا الگ ہے، وہ فی الحال تمہیں سمجھ نہیں پا رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ تمہارے ساتھ نارمل ہو جائے گا، رسل نے کہا تھا۔ ہاں مجھے تو پتہ ہے، ڈبلیو بہت اچھا بچہ ہے، وہ تو قائدان کے سر میں درد تھا، میں ان کا سر دبا دوں گی۔ اسے ڈر تھا کہیں رسل کی بات سن کر قائد اسے باہر ہی چھوڑ کر خود اندر نہ چلا جائے، اور پھر یہ ڈبلیو دوبارہ سے اگر اس کی گود میں آ کر سر رکھ گیا تو۔ نہیں بالکل نہیں، وہ ان دونوں پر بالکل یقین نہیں کر سکتی تھی۔ قائدان میرے پاس سر درد کی گولی ہے، رسل نے مسکرا کر کہا تھا، تو آپ کھا لیجیے، آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس سر دبانے کے لیے بیوی نہیں ہے۔ آئیے قائد، میں آپ کا سر دباتی ہوں، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے قائدان کو اندر چلنے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر لاتا اندر اس چھوٹے سے بیڈ کی طرف آ گیا تھا، جہاں دو لوگوں کا ایک ساتھ سونا کافی مشکل تھا اگر وہ ہسبینڈ وائف نہ ہوں تو، لیکن وہ دونوں تھے تو ان دونوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قائد نے یہ سارا سسٹم بہت پہلے اپنے لیے بنوایا تھا جب وہ لمبے سفر کرتا تھا، لیکن
اس کے لیکن اس کے سفر میں اس کے ساتھ ہی رسل اور رافیل ہی ہوتے تھے۔ اس نے نوٹ کیا تھا اس چھوٹے سے پرائیویٹ جیٹ میں ڈبلیو کے لیے الگ سے جگہ بنائی گئی تھی۔ رسل اور رافیل اپنی فرنٹ ایریا سنبھالتے تھے، جہاں پر ایک سیٹ پر پورے بیڈ کا انتظام تھا۔ اس وقت وہاں رافیل لیٹا ہوا تھا اور قائد کی کرسی کے ساتھ بس ایک ہی انسان کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ شاید وہ مرم کی تھی، لیکن مرم تو اس کی زندگی میں پہلے کہیں بھی نہیں تھی، تو پھر یہ جگہ کس کی تھی؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوئی۔ جب قائدان نے لیٹے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا، وہ مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اللہ اللہ کر کے یہ سفر ختم ہوا تھا اور اس نے جہاز سے اترتے ہوئے خاص کر رافیل کو کہا تھا کہ اس کا سارا سامان گھر کے اندر پہنچ جانا چاہیے۔ رافیل تو اس نئی مالکن کے انداز دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ڈبلیو کے سامنے کانپ رہی تھی اور اب کیسے اس پر حکم جھاڑ رہی تھی۔ اسے تو ہر وقت ڈبلیو کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، یہ تو یا تو کامتی رہے یا منہ بند رکھے۔ جب بھی منہ کھولتی ہے کوئی نہ کوئی کام ہی دیتی ہے، اور اب بھی خود وہ اس سے بول کر گھر کے اندر بھاگ گئی تھی۔ یقیناً ڈبلیو کا ڈر ہی تھا جو اسے اندر بھاگنے پر مجبور کر گیا۔ ڈبلیو نے پیچھے بھاگنا چاہا تھا، لیکن قائدان کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے بھاگ نہیں سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بچت ہو گئی تھی۔ جبکہ ملازم سارے گھر کی صفائی کر چکے تھے، خاص کر ڈبلیو کے پنجے کی، جہاں وہ شاہی سواری اب آرام فرمانے جا رہی تھی۔ جبکہ قائدان رافیل کو وہی جملے لوٹا رہا تھا جو مرم کہہ کر گئی تھی کہ اس کا سارا سامان خیر خیریت سے گھر کے اندر پہنچ جانا چاہیے بنا کسی نقصان کے۔ وہ منہ بناتا صرف ہاں میں سارے لاتے ہوئے اس کا سامان اندر لے کر جا رہا تھا۔ جب قائدان بھی گھر کے اندر کی طرف چلا گیا تھا، اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو مرم سکون سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، شاید نیند میں اترنے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ایک تو اس کی نیندوں سے تنگ آ چکا تھا، اتنا کوئی کیسے سو سکتا تھا؟ جہاز میں ابھی وہ اس کا سر دبانے کے بہانے اس کے ساتھ ہی لیٹ کر گہری نیند میں اتر گئی تھی، اور ابھی وہ سو رہی تھی۔ کوئی اتنی ساری نیند کیسے لے سکتا تھا؟ وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا۔ اگر تم سونے کی تیاریوں میں ہو تو کان کھول کر سن لو، بالکل بھی نہیں سونے والی ہو تم، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے اتنا لمبا سفر کیا، میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند بھی آ رہی ہے اور سونا بھی ہے، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تھکن نیند پوری کر کے اترتی ہے، تمہاری تھکن نیند سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اور ہو جاتی ہے۔ اتنا سو کر بھی تم سوئے جا رہی ہو، اور تو خدا کا شکر ہے میں نے تمہیں نیند کی گولی نہیں دی تھی، ورنہ تم نے تو 4-5 دن اٹھنا ہی نہیں تھا۔ وہ کافی سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ جب مرم جو سونا چاہتی تھی اب کوئی بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننے والا، تو کوشش بھی مت کرنا کہ تم میرے سامنے کوئی بھی بہانہ بازی کر سکتی ہو، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ میں کوئی بہانے باز تھوڑی ہوں، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ جہاز ایسے ہل رہا تھا نا تو میری بار بار آنکھ کھل رہی تھی، تو بار بار آنکھ کھلے تو نیند خراب ہو جاتی ہے، اس نے کافی دیر کے بعد بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم رات کو ایک ہی دفعہ آرام سے سو جانا، نہ تو بیڈ ایسے ہلے گا اور نہ ہی تمہاری نیند خراب ہوگی، لیکن اب تم مزید نہیں سو سکتی۔ اس نے اس کے قریب رکھا تکیہ اٹھا کر تھوڑا فاصلے پر پھینک دیا تھا، جبکہ وہ اسے گھور کر بیڈ سے اٹھنے لگی۔ گھور کیوں رہی ہو؟ اور تم جا کہاں رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا نہ؟ اسے لگا شاید وہ بیڈ پر سونے جا رہی ہے۔ ارے فریش ہونے جا رہی ہوں، سو نہیں سکتی تو جا کر باہر گھوموں گی پھروں گی، ٹی وی دیکھوں گی، فون یوز کروں گی، فالتو پکچرز کاٹوں گی، بہت سارے کام پینڈنگ پڑے ہیں میرے۔ سوچا تھا پہلے سو کر نیند پوری کر لوں گی، بعد میں ایک ہی دفعہ اٹھ کر یہ سارے کام ختم کر لوں گی، لیکن آپ ہیں نا میری نیند کے دشمن، آ گئے میرا سارا کام برباد کرنے کے لیے۔ اب سونا تو نصیب نہیں ہوگا تو وہی کام کروں گی نا جو میں نے بعد کے لیے رکھے تھے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تو یہ سارے کام بعد میں بھی تو ہو سکتے ہیں، پہلے ایک اور بہت ضروری کام تو میں نپٹا لینا چاہیے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آتا ہوا آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ ہیں، ایسا کون سا ضروری کام تھا جو میں نے نپٹانا تھا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے وہ فاصلہ بھی قائم کرنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اسے ضرورت سے زیادہ ہی اپنے قریب کھینچتا اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ مرم اس کی طرف سے جواب کی منتظر تھی، جبکہ وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ اس کی گردن پر حرکت کر رہے تھے۔ اس کے ضروری کام کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ قائد جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی، کیونکہ اب اس کی گردن پر آہستہ آہستہ اس کا لمس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ اس کی باہوں میں وہ آہستہ آہستہ پوری طرح سے قید ہوتی اس کی شرٹ کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبو چکی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں جب اس نے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں بسا کر اس کی سانسوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، اسے پوری طرح سے قید کر گیا تھا، نہ جانے کتنی موریاں اس پر ثبت کر چکا تھا۔ اس کے پورا اور اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس سے زیادہ ضروری کام تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، بس یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کے گردن سے دوپٹہ نکال کر دور پھینکا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی شدتوں کو سہتے ہوئے اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ جب اس نے اس کے کندھے سے شرٹ سرکائی تو اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کوئی مزاحمت نہیں تھی، کوئی
فرار راہ نہیں تھی، بس وہ اسے روک سک رہی تھی۔ قزان نے گھور کر اسے دیکھا، جیسے اس کی یہ حرکت اسے پسند نہ آئی ہو۔ دروازہ کھلا، اس نے آہستہ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک نظر دروازے کو دیکھ کر مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھا تھا اور دروازے کو بند کرتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، جیسے اسے بتا رہا ہو کہ اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تو دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جب اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، انداز میں شرم و حیا بھی شامل تھی، وہ دروازے کو بند کرتے ہوئے واپس اس کے پاس آتا، اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا، جبکہ وہ اس کی گردن میں اپنی بائیں ڈالتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ اور جو جان بھائی، تمہارا بھائی آیا ہے تم سے ملنے کے لیے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ حیران ہوتی اسے دیکھ کر اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے منتیں کر کے اس سے سونے کی اجازت مانگی تھی، جب اس نے کہا تھا کہ وہ رات سے پہلے سو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی مغرب کی اذان کے بعد بھی وہ رات کو رات نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ رات 11 بجے سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد چائے بھی پی چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے سونے کی اجازت پوری طرح سے چھین چکا تھا، اور پھر آخر اس کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے کہا، تھوڑی دیر میں عشاء کی اذانیں ہونے والی ہیں، تو عشاء کی نماز پڑھ کر تم سو جانا۔ اور جیسے عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی، وہ فوراً ہی بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جب اس نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جان بھائی، تمہارا بھائی آیا ہوا ہے تم سے ملنے کے لیے، اسے ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ وہ بڑے پیار سے اسے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی تھی، یقیناً اپنے بھائی سے ملنے کے لیے وہ بے چین تھی۔ جس طرح اتنے دنوں سے وہ اپنے ساتھیوں کو مس کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ ہی تو اس کا خون کا تعلق تھا، وہ کیوں نہ اسے مس کر رہا تھا تو اس کے ساتھ تو اس کا خون کا تعلق تھا، وہ کیوں نہ اسے یاد کاری ہوتی۔ وہ بھاگتے ہوئے آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی، جو وہ کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اس کے لیے دونوں بائیں پھیلا چکا تھا۔ میری گڑیا، میرا بچہ کیسی ہے؟ اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا، ڈرایا دھمکایا تو نہیں نا؟ وہ پریشان تھا، جانتا تھا قائزان اس سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر تو تھا ہی نا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہت زیادہ خوش۔ تمہیں پتہ ہے بھائی، ترکی میں نا اتنا مزہ آیا، وہاں پر اتنا کچھ ہے دیکھنے والا۔ تم کو پتہ ہے وہاں پرنسس آئی لینڈ بھی ہے، اور میری تصویریں دیکھی تھی تم نے، وہ پرنسس والی؟ قائزان نے وہاں پہ میرا شوٹ کروایا تھا، پورا فوٹو شوٹ ہوا تھا وہاں پر، فل پرنسس سیٹ اپ تھا۔ ارے تم دیکھو نا وہ تصویریں، بالکل کسی پرنسس کی طرح لگ رہی ہوں میں۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اپنی خوشی کو شاید وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر پاتی، لیکن اس کا بھائی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کو پڑھ بھی رہا تھا اور دیکھ کر خوش بھی ہو رہا تھا۔ ہاں، جو تصویریں تم نے مجھے قائز کے نمبر سے بھیجی تھی میں نے دیکھی تھی، لیکن میرا بچہ وہاں پر تم نے اپنا فون لیا تھا نا، وہ نمبر دو نا مجھے، تاکہ میں تمہارے فون پر رابطہ کر سکوں۔ اس نے فوراً سے اس کا نمبر لینا چاہا تھا۔ نمبر تو نہیں ہے میرے پاس، قائد نے کہا تھا کہ یہاں واپس آنے کے بعد نمبر کا کوئی سسٹم ہوگا، لیکن ابھی میرے پاس کوئی نمبر نہیں ہے، صرف فون ہی ہے، اور اس میں بہت ساری تصویریں۔ رکو میں فون لے کے آتی ہوں، تمہیں اپنی ساری تصویریں دکھاؤں گی۔ وہ خوشی سے اس کے قریب سے اٹھتی واپس کمرے میں بھاگی تھی، جب وہاں سے نکلتے قائزان سے ٹکرائی۔ اف اللہ، انسان ہے یا بلڈوزر؟ اتنی زور سے کوئی ٹکراتا ہے کہ ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ اس کے کندھے پر زوردار مکہ مارتے ہوئے وہ اندر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا وہیں باہر آ کر بیٹھا۔ تمہارا شکریہ قائزان، تم نے میری غلطیوں کو میری بہن پر ظاہر نہیں ہونے دیا، تم نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی۔ میں بس یہی چاہتا ہوں تاکہ میری وجہ سے میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، جب قائزان نے اسے کسی کمپلیمنٹ کی طرح لیا تھا۔ جب وہ فون لے کر واپس آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اب یہ خوشی اپنے بھائی کے آنے کی وجہ سے تھی یا اسے اتنے دن کے بعد دیکھنے کی وجہ سے، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا وہ جانتا تھا کہ اس کی مریم خوش ہے اور اس کی خوشی میں قائز خوش تھا۔ مریم، میرے خیال میں تمہیں اپنے بھائی کے لیے کچھ چائے کا انتظام کرنا چاہیے، تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کافی مزے کی چائے پلائی تھی، تمہارا بھائی بھی پی کر خوش ہوگا، اس نے مریم سے کہا تھا۔ مریم نے آج شام کو ہی کہا تھا کہ اسے گھر کے کام کرنے کا شوق ہے، خاص کر اپنے گھر کے کام کرنے کا، لیکن یہاں اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا چاہتی تھی، مطلب وہ اس کی خواہش پوری کر رہا تھا۔ وہ اپنا فون جاور کو تھما کر خود کچن میں بھاگ گئی تھی۔ قائز، میں جانتا ہوں تم ترکی میں صرف اس کام خاطر نہیں گئے تھے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہاں تم نے مظہر پاشا کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے، جس طرح سے اچانک اسے اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق بے شک وہ ایک فالج کا اٹیک تھا، لیکن فالج کا اٹیک یوں بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا۔ تم نے ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جبھی اس کی حالت اتنی خراب ہوئی ہے، اور اتنی نہیں بلکہ سعودی عرب میں بھی 3 قتل ہوئے ہیں، اور ایک قتل تو چیتے نے کیا ہے۔ میں نہیں جانتا تم سب چیزوں کو میرے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو، لیکن میں ترکی میں صرف اپنے ہنی مون کے لیے گیا تھا، اور تم اپنی بہن سے پوچھ سکتے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی میں اس سے دور نہیں رہا، اور ویسے بھی آخری وقت میں عام لوگ کے پٹ ڈوکیا میں تھے، اور مظہر پاشا تو وہ فالج استنبول میں ہوا ہے۔ میرے خیال سے تم بس اس کیس کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ دیکھو تمہاری چائے آ گئی، میری بیوی بہت مزے کی چائے بناتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، بچپن سے بہت پلائی ہوگی تمہیں۔
لیکن مجھے تو آج پہلی دفعہ ہی نصیب ہوئی ہے، اس نے کپ تھامتے ہوئے کہا تھا جب اپنی چائے کی تعریف سن کر وہ خوش ہوتے ہوئے واپس یاور کے پاس آ کر اس کو اپنی تصویریں دکھانے لگی تھی، اور ہر تصویر کے ساتھ ویسے ایک کہانی بھی بتا رہی تھی جسے وہ پوری دلچسپی سن کر خوش ہو رہا تھا۔ بس وہ اپنی بہن کی خوشی میں خوش تھا۔ فیضان کتنا ہی برا صحیح، لیکن اس کی بہن کے معاملے میں وہ ایک اچھا انسان ثابت ہو رہا تھا، اور اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ اتنے بڑے گینگسٹر سے اس طرح کی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ جبکہ فیضان کی نگاہیں یاور کے چہرے پر تھیں، فی الحال وہ صرف اپنی بہن کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ اس معاملے کو اس طرح سے رفع دفع نہیں ہونے دے گا، اور فیضان اس معاملے کو مزید گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے، لیکن یاور کو خاموش کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اتنا وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا سالہ ایک بہت چالاک انسان ہے۔ کیا اسے تم پر شک کیوں ہو رہا ہے؟ تم بتا دیتے نا، اپنی بیٹی کی ویڈیو دیکھ کر اس کا یہ حال ہوا۔ مرم آ گئی تھی، لیکن اسے مجھ پر نہ بہت اسٹرانگ قسم کا شک ہے۔ اسے لگتا ہے اتنا مضبوط آدمی اس طرح سے اس کنڈیشن میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ پہنچا ہے نا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ فیضان اس کی بیٹی کی حرکت کی وجہ سے وہ اس مقام پر گیا۔ اگر اس کی بیٹی اپنی ویڈیو وائرل نہیں کرتی تو شاید اس کا یہ حال نہیں ہوتا۔ رسل نے اسے کہا تھا، نہ جانے فیضان اتنا چپ چپ کیوں ہوتا جب سے مظہر پاشا کو وہ ہسپتال سے دیکھ کر آیا تھا۔ بالکل خاموش خاموش تھا، لگ رہا تھا جیسے کچھ ادھورا رہ گیا ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں نے مظہر پاشا کو کچھ بھی نہیں کیا؟ اس نے رسل کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں وہاں پر کیوں گیا تھا؟ رسل، مظہر پاشا کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے غیر ضروری گینگ کو ختم کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو رسل نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو فیضان؟ میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں سکا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا کچھ حیران سا اسے پوچھنے لگا تھا، تمہیں کچھ سمجھ ہی تو نہیں آتا؟ اتنے سالوں سے میرے ساتھ ہو، پھر بھی تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا؟ تمہیں لگتا ہے رسل مظہر پاشا جیسا آدمی جو دن رات اپنے سامنے عورتوں کی وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انتہائی بری حالت میں دیکھتا ہو، اسے اپنی بیٹی کا بھی خیال نہیں آتا ہوگا، یا وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا ہوگا ضرور ہوگا۔ وہ کہیں نہ کہیں اس بات کے لیے خود کو تیار کر کے بیٹھا ہوگا کہ جو کچھ وہ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ رسل نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے صرف ہاں میں سر لایا۔ اس کا مطلب ہے تم نے، لیکن تم نے کیسے؟ وہ استنبول میں تھا اور تم کیپاڈوکیا میں، تو تم نے کس طرح سے مظہر پاشا کو اس حالت میں پہنچایا؟ یا رسل کو کی جگہ رافیل پوچھنے لگا تھا۔ وہ واقعی کنفیوز ہو گیا تھا، الگ الگ شہر میں بیٹھ کر وہ اس طرح کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے، اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ اسے لینے کے لیے اس وقت کیپاڈوکیا پہنچا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرم کو 7 بجے گھر چھوڑ کر میں واپس اس کے پاس پہنچنے میں 1 بجے کا وقت لگا دوں گا؟ وہ پرسکون سا کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ بیچ کے 6 گھنٹے میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ رافیل تو اچھا خاصا اس سے امپریس ہو لگ رہا تھا، مطلب فیضان کبھی اپنے دشمن کو نہیں چھوڑ سکتا تب تک جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کے دشمن کو اتنا نقصان ہو چکا ہے جتنا نقصان اسے پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ فیضان کا آدمی تھا، وہ خود سے زیادہ یقین کسی پر نہیں کرتا تھا، اور میشا پر وہ کیا یقین کرتا؟ وہ تو ایک بے وقوف سی لڑکی تھی جو خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر چکی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ سب کچھ تم نے کیسے کیا؟ رافیل کا سوال اب بھی وہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ مظہر پاشا نے جیسی اپنی بیٹی کی وہ ویڈیو دیکھی تھی وہ پاگل ہو گیا تھا، لیکن ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے اس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کے پاس پہنچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے پرائیویٹ جیٹ کو بلا کر اس نے اسی وقت استنبول سے کیپاڈوکیا جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر زیادہ لمبا ویسے بھی نہیں تھا، اور جہاز سفر اور بھی سمٹ گیا تھا۔ وہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچا اسے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے ڈرائیور کو کہتا گاڑی سٹارٹ کروا چکا تھا۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنی بیٹی سے ملنے گھر جانے کا تھا، لیکن گھر پہنچنے کے بجائے وہ ڈرائیور اسے کہیں اور ہی لے گیا تھا، اور ڈرائیور کون تھا اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر لے کر چلو، مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جب اچانک ہی آگے پیچھے ڈرائیور نے ہاتھ پر ایک رومال رکھا، اور پھر اس رومال میں اس نے کوئی چیز ملاتے ہوئے اس کے منہ پر اس رومال کو دبا دیا تھا۔ وہ پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں پایا تھا۔ اسے ایک کرسی پر بٹھایا گیا تھا، جبکہ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک کرسی تھی جس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کھولنا چاہے، لیکن وہ حرکت نہ کر سکا۔ اسے سامنے بیٹھے انسان پر غصہ آنے لگا، یقیناً وہ اس کا کوئی دشمن ہی تھا جو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس وقت اس کا سب سے زیادہ ضروری اپنی بیٹی سے ملنا تھا، لیکن وہ اس وقت یہاں آ گیا تھا، اور اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کون کر سکتا تھا سوائے فیضان کا آدمی کے؟ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اسے یہاں لانے والا وہی ہے، اور سامنے بیٹھا شخص بھی وہی ہے، اور یقیناً اس کی گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی وہی تھا۔ کیونکہ اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، وہ دیکھ ہی نہیں سکا کہ اس کی گاڑی کون ڈرائیو کر رہا ہے، کوئی جانا پہچانا انسان یا کوئی انجان۔
قیزان کاظمی ہو نا تم نے ہی میرے آدمیوں کو مارا ہے. تم ہی بار بار مجھے فون کر کے دھمکیاں دے رہے تھے. وہ اسے پہچان چکا تھا جب قیزان نے آہستہ سے لائٹ آن کر دی. وہ اسے جانتا تھا تو اس سے اپنا آپ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ سامنے رکھی کرسی پر وہ آرام سے جھول رہا تھا. ہاں میں ہی ہوں. صحیح پہچانا تم نے مجھے. ویسے تمہیں لگا نہیں تھا نہ کہ میں تم تک پہنچ پاؤں گا. مطلب 1000 گارڈز, اتنی سیکیورٹی, وہ بھی اپنے لیے. اتنی پیاری ہے تمہیں اپنی جان. ویسے ماننا پڑے گا تمہاری غیرت کو. وہاں تمہاری بیٹی نے پوری دنیا کے سامنے اپنی ویڈیو لیک کر دی اور تم پھر بھی بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر پہنچے. بہت کمال کے بندے ہو تم, بلکہ انتہائی بے شرم, بے حیا, بے غیرت قسم کے انسان ہو تم. خیر کوئی بات نہیں, تم کیا ہو کیا نہیں یہ تو میں تم سے ہمیشہ ایسے ہی جانتا ہوں. تو اس بات کو مزید کھینچتے نہیں ہیں. انجم تو تمہیں یاد ہی ہوگی نا, وہی انجم جس کو تم نے مصر کے ایک ہوٹل میں بلیک میل کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا کیونکہ وہ تمہیں پسند آ گئی تھی. تم نے اس کے ساتھ تقریباً 5 سے 6 دفعہ زیادتی کی اور پھر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ تم نے اس کے شوہر اور اس کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی, اور جب اس کے شوہر نے اس ویڈیو کے خلاف کارروائی کی تو تم نے اس کا قتل کر دیا اور پھر اس لڑکی کو 3.5 مہینے تک اپنے تشدد کا نشانہ بناتے رہے. لیکن پھر بھی اس لڑکی نے ہار نہیں مانی بلکہ وہ تمہارے خلاف لڑتی رہی تو تم اسے بھی زندگی اور موت کے دورائے پر کھڑا کر دیا. ایسے ہی نہ جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی جن کی زندگیوں کو تم نے برباد کیا. سمجھ لو کہ آج وہی ساری لڑکیاں تم سے تمہارے کیے گئے انتقام لے رہی ہیں. جانتے ہو آج جو کوئی تمہارے ساتھ ہے اس سے یا تو تمہارا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے یا تمہارا دل بند ہو جانا چاہیے تھا. لیکن تم ٹھہرے ایک بے غیرت انسان. تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ تم اپنی بیٹی کو لینے یہاں پہنچے. کوئی بات نہیں, میں جانتا ہوں تمہارا ضمیر مر چکا ہے, لیکن تمہاری بیٹی کو لگتا ہے کہ تم میں اب بھی غیرت زندہ ہے. اسے لگتا ہے کہ اب بھی جو غیرت باقی ہے اسے تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے. لیکن شاید ایسا تب ممکن ہوگا جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کتنی غلطیاں کی ہیں, اور تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس تب ہوگا جب تم آرام کرو گے. اس دماغ پر کے بوجھ سے تم آزاد ہو جاؤ گے. اس کا سر پیچھے کرسی سے لگاتے ہوئے اس کی گردن اور سینے کے بیچ میں ایک چھری رکھ چکا تھا. اگر وہ ذرا سا بھی اپنی گردن کو موو کرتا وہ چھری اس کے پورے چہرے میں گھس کر اسے خطرناک ترین موت دیتی. میں جانتا ہوں تمہیں تمہاری زندگی بے حد عزیز ہے, مرو گے نہیں اس طرح. تم سمجھ لو یہ تمہارا امتحان ہے. اس نے اوپر رکھے ایک لوہے کے سیٹ کو کھینچ کر نکالا تھا. جب اس چھوٹی سی جگہ پر رکھا برف کا ایک بڑا سا ٹکڑا بوند بوند پگھل کر اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں گرا تھا. تم نے کبھی موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا. آج دیکھو, میں تمہیں مارنا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا مظہر پاشا. میں تمہیں صرف موت کے قریب لے کر جانا چاہتا. اپنی گردن مت لانا ورنہ موت تمہارا مقدر ہوگی. اور یہاں تک اس برف کی بات ہے تو اس سے تم جیسے بے ضمیر انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. بس تمہارے دماغ کی نس پھٹ جائے گی, اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے کیونکہ تمہاری بیٹی کو لگتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان بن سکتے ہو, اور میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں تمہاری بیٹی کے لیے. اللہ حافظ. وہ اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ وہ چلاتا رہا, پیچھے سے آوازیں دیتا رہا, اسے زندگی کی بھیک مانگتا رہا. لیکن قیزان نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی. تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد وہ واپس وہاں اندر گیا تھا. اس کا سر کرسی پر پیچھے کی طرف لٹکا ہوا تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں, آدھا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا, لیکن پھر بھی اس نے انتہائی بری حالت میں بھی اس چھری کو اپنی گردن کے اندر گھسنے نہیں دیا تھا. اتنی پیاری تھی اسے اپنی زندگی. ہاں لیکن یہ بوند بوند کسی دھماکے کی طرح گرتی برف کی بوندیں اسے پوری طرح سے پاگل کر چکی تھی, یا پھر اس کے دماغ کی نس پھاڑ چکی تھی. وہ پرسکون ہو کر اس کے پاس آتے ہوئے اس کا جسم اٹھا کر گاڑی میں پھینکتا. اس کے ڈرائیور کو اس کی رقم ادا کرتے ہوئے واپس پہنچ چکا تھا. اس نے اپنے پرائیویٹ جیٹ کو انتظار کرنے کے لیے کہا تھا, اور اسے کہا تھا کہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے کہ وہ یہاں اپنی بیٹی کو لینے کی خاطر آیا ہے. اس ڈرائیور نے وہاں جاتے ہوئے کہا تھا کہ سر کی طبیعت اچانک راستے میں بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ انہیں واپس لے آیا. وہ لوگ اسے فوراً ہی واپس لے کے گئے تھے. لوگوں کے لیے یہ ایک حادثہ تھا, لیکن ڈرائیور کو اس کا شک تھا. صبح اس کی آنکھ کھلی تو مریم اس کے ساتھ نہیں تھی. جب وہ رات کو کمرے میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی. اس نے اسے تنگ کیے بنا ہی اس کے ساتھ جگہ بناتے ہوئے اسے اپنی باؤں میں قید کیا اور پھر سو گیا. اس کے بعد اب جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی. وہ اٹھ کر فریش ہوتے ہوئے باہر آیا تو مریم کچن میں مصروف پایا. اسے کام کرنے کی اجازت دے کر وہ پچھتا رہا تھا. وہ تو ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی اور یہ بات ٹھیک نہیں تھی. وہ اپنی شہزادی کو گھر کے کاموں میں ہرگز نہیں الجھانا چاہتا تھا. نلا دیا میں نے تمہارے بیٹے کو, بہت اچھے سے اس کے دانت بھی برش کروائے ہیں. بار بار دانت دکھا رہا تھا مجھے, رافیل نے آ کر اسے بتایا تھا. جبکہ وہ صرف میں سر لاتا وہیں بیٹھ گیا تھا. اس کا ارادہ کچن میں جا کے مریم کو تنگ کرنے کا تھا, لیکن اب وہ آ چکا تھا تو کچن میں جانا اس کے لیے پاسبل نہیں تھا. میں نے چاٹ بنایا آپ کے لیے, لے کے آؤں؟ اس نے قیزان سے پوچھا تھا. وہ کافی خوش لگ رہی تھی. اس نے صرف میں سر لایا جب اس نے رافیل سے پوچھا. زہر تو نہیں ملایا نا؟ رافیل نے کچھ سوچتے ہوئے اسے سوال کیا تھا. صرف آپ کی پلیٹ میں ملایا, لے آؤں؟ وہ جواب دیتے ہوئے پوچھنے لگی تھی.
لے آؤ چیک کروں زہر والا چاٹ کیسا ہوتا ہے، وہ قیزان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ویسے قیزان مجھے یاد آیا، پر سنا یہ میرے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے تھے۔ وہ باہر نکلتے ہوئے قیزان کو بتانے لگی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کون سی ڈیل مرم؟ کون سی ڈیل کے بارے میں بات کر رہی تھی تم اور چاٹ لے کر آؤ نا تم۔ اس نے بات دبانے کی کوشش کی تھی۔ ارے وہی ڈیل جو جہاز سے نیچے بیٹھ کر کر رہے تھے آپ، کہ میں آپ کو قیزان سے بچاؤں گی اور آپ لوگ مجھے قیزان سے بچائیں گے۔ آپ لوگ نہ فضول میرے شوہر کو اتنا جلاد صرف بنا رہے ہیں، اتنے اچھے تو ہیں، اتنے پیارے معصوم سے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، آپ کو ان سے بچانا کیا؟ وہ یہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ اس نے قیزان کو ایک چور نظر سے دیکھا تھا، تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں جلاد صفت ہوں، تم پر ظلم کرتا ہوں، وہ اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ مجھے ڈبلیو آوازیں دے رہا ہے، میں باہر جا رہا ہوں، اس کو ضرورت ہوگی نا۔ میں نے اس کو نہلانے کے بعد اس کے بال خشک نہیں کیے تھے، ٹاول لینے اندر آیا تھا، باتوں میں لگا لیا مجھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہانکے جا رہا تھا، پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے بولا، جبکہ قیزان نے نفی مسائل لاتے ہوئے دھیان کچن کی طرف کیا تھا۔ وہ رافیل کے جانے کے بعد کچن میں آیا تھا، جہاں وہ چاٹ پلیٹس میں ڈال کر ٹرے میں رکھے قیزان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اتنی ساری پلیٹس؟ وہ ٹرے میں رکھی پلیٹس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں نا، سب کے لیے، جائیں دے کے آئیں سب کو، اس نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ کیا میں دے کے آؤں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں تو اچھا میں سمجھ گئی، آپ تو گینگسٹر ہیں نا، آپ کیسے دے کے آئیں گے سب کو؟ بلائیں وہ چھوٹے والے رافیل بھائی کو، وہ دیں گے سب کو۔ اس نے فوراً اس کے مسئلے کو حل کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ دے آئے گا، لیکن تمہیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو کاٹنے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا ہوگا۔ میری جان، میں نے تمہیں گھر کے کام کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب کی ملازمہ بن جاؤ، اور وہ ملازم ہیں ہمارے گھر کے، ان کا فرض ہے ہماری خدمت کرنا، نہ کہ خدمت کروانا۔ وہ اتنی ساری پلیٹس دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس نے گھر کے سارے ملازموں کے لیے اپنے ہاتھوں سے یہ ڈش بنائی ہے۔ ارے تو کیا ہوگا، میرا دل کر رہا تھا نا چاٹ کھانے کا، تو پھر میں نے اپنے لیے بنایا، تو سوچا آپ کے لیے بناؤں، اور پھر میں آپ کے لیے بنا رہی تھی، میں نے سوچا رافیل بھائی اور رسل بھائی کے لیے بناتی ہوں، پھر باقی 5 لوگوں کے لیے بنانے میں کیا حرج تھا، تو میں نے ایک ساتھ بہت ساری بنا دی۔ اس نے جب صفائی پیش کی تھی، کیونکہ وہ بڑی سی پلیٹ میں تھوڑا نہیں بلکہ بہت سارا چاٹ دے کر کچھ کنفیوز ہوا تھا۔ اور یہ کس کے لیے؟ اس نے بڑی چاٹ کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ یہ نا میں نے ڈبلیو کے لیے الگ سے کر کے رکھا ہے، وہ بڑا ہے نا تو تھوڑا زیادہ کھائے گا۔ اس نے اس کی پلیٹ تھوڑی بڑی رکھی تھی، اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ قیزان مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی کہ ڈبلیو اب یہ فروٹ چاٹ کھائے گا؟ جان، میرا خیال ہے کہ ڈبلیو یہ ساری چیزیں نہیں کھا سکتا۔ اس نے اسے سمجھانا چاہتا، کیوں نہیں کھا سکتا؟ آپ جا کر اسے بتائیے نا کہ اس کی ممی نے بنایا، خوشی خوشی کھا لے گا، اسے پورا یقین تھا۔ اچھا اگر تمہیں لگتا ہے وہ خوشی خوشی کھا لے گا تو تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ اسے۔ وہ بول اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ وہ مسلسل نفی مسائل لا رہی تھی۔ ڈبلیو کا ڈر اپنی جگہ تھا، اور اس کے لیے یہ کرم نوازی اپنی جگہ۔ نہیں آپ لے کر جائیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ فوراً ہی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن قیزان کی گرفت سے اس کا ہاتھ نکلنا ناممکن تھا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے نہیں جانا۔ وہ بہت برے طریقے سے چلا رہی تھی، لیکن قیزان اس کی کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ رافیل کے تو مزے لینے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اٹھ کر ڈبلیو کے پنجے کے پاس چلا گیا تھا، کیونکہ وہ اسے ڈبلیو کے پاس ہی لے کر جا رہا تھا۔ ہم مزہ آئے گا نا، چغل خور لومڑی بوجنی، یہ بہت چلاک لڑکی ہے۔ اس نے رسل کان میں سرگوشی کی تھی، جو وہیں اپنے موبائل میں بزی تھا، اور اب قیزان کو اسے کھینچتے ہوئے لاتے دیکھ رہا تھا۔ کیوں، اب کیا کر دیا اس نے تمہارے ساتھ؟ وہ اس سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا، رافیل نے تو ضد ہی باندھ لی تھی مرم کے ساتھ، جب بھی بولتا تھا اس کے خلاف ہی بولتا تھا۔ ارے میں نے صرف اس سے نارملی بات کی تھی کہ ہم ٹیم ممبرز بن جاتے ہیں، قیزان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن یہ قیزان کے سامنے کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے جلاد صرف ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، پھنسا کے رکھ دیا تھا اس نے مجھے۔ اس نے فوراً اسے تفصیل سے بات بتائی تھی، جبکہ نفی میں سارے لا گیا۔ یار اگر ہم ٹیم ممبر بن جائیں گے، ایک ہی گھر میں رہیں گے، تو قیزان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اس کا ظالم موڈ آن ہو جاتا ہے اور ہم اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس نے رسل کو سمجھایا تھا۔ وہی تو بیٹا، ہم اس کا شکار ہوتے ہیں، مرم شکار نہیں ہوگی، کیونکہ مرم کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ قیزان اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگلی دفعہ اسے ٹیم ممبر بنانے سے پہلے سوچ لینا کہ اسے خوش کرنے کے چکر میں وہ ہم دونوں کی قربانی دے سکتا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے نہ ہونے سے، لیکن مرم سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو نا، تو آج کے بعد مرم سے انسانوں کی طرح پیش آنا۔ یہ نہ ہو تمہاری انسانیت وہ تمہیں ڈبلیو کے سامنے ڈال کر نکال دے۔ یہ نہ ہو کہ مرم کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنے کے لیے وہ تمہیں ڈبلیو کا ناشتہ بنا دے۔ اس نے اسے آنے والے سنگین حالات بتائے تھے۔ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم رسل، مرم تو میری چھوٹی بہن ہے، معصوم سی شہزادی ہے، وہ معصوم نادان سی بچی ہے، میں اس کے لیے بھلا کچھ غلط سوچ سکتا ہوں؟ وہ اچانک اپنی ٹون بدل گیا تھا۔
ہاں بس اس بات پر قائم رہنا، آگے بھی اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو۔ تو رسل نے اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے میں سر لایا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو قیزان؟ اسے اس طرح سے گھسیٹ کر کیوں لا رہے ہو؟ قیزان کا موڈ اچھا دیکھ کر وہ دونوں ہی اس کے پاس آ گئے تھے۔ رسل بھائی مجھے بچائیے، رافیل بھائی مجھے بچائیے، آپ دونوں کو اللہ کا واسطہ ہے، یہ مجھے ڈبلیو کے آگے ڈالنے جا رہے ہیں۔ وہ ان دونوں کی منتیں کر رہی تھی جب آگے ڈالنے والی بات پر اس نے گھور کر انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے یہ ڈبلیو کو زبردستی میرے ہاتھوں سے کھانا کھلانے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کھلایا دیا تھا نا، وہ شرط میں نے پوری کر دی تھی، اب دوسری دفعہ نہیں، پلیز نہیں۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی جبکہ وہ سننے کا کوئی موڈ نہیں رکھتا تھا، اسی لیے ان دونوں کو راستے سے ہٹاتے وہ مزید آگے بڑھا تھا۔ تمہیں اسے بچانا چاہیے تھا، رافیل نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہاں بالکل، لیکن یہ بتا دو کہ اگر میں اسے بچاتا تو مجھے کون بچاتا؟ رسل نے اسے گھورتے ہوئے کہہ کر قائدان کی طرف قدم بڑھائے تھے جب اس کی بات رافیل کو بالکل ٹھیک لگی تھی۔ تمہارے لیے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ وہ پنجرے کے دوسری طرف رہے گا اور تم دوسری طرف، اس سے زیادہ میں تمہیں کسی طرح کی کوئی رعایت دینے کے لائق نہیں ہوں، دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے پنجرے کے بالکل ساتھ کھڑا کر چکا تھا۔ ڈبلیو، تمہاری ممی تمہارے لیے اسپیشل ڈش بنا کر لائی ہے، میں نے اسے بتایا ہے کہ تم یہ سب چیزیں نہیں کھاتے، لیکن اسے یقین ہے کہ تم کھاؤ گے، تو کیا تم کھاؤ گے؟ اس نے بال ڈبلیو کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں شاید وہ نہیں کھاتا، لیکن اس کی ممی کھلانے کے لیے آئی تھی تو اس نے کھانا ہی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا منہ کھول دیا جبکہ اس کے بڑے بڑے نوکدار دانت دیکھ کر مریم کی سانس مزید الجھنے لگی تھی۔ پہلے تو اسے صرف گوشت کے ٹکڑے پکڑائے تھے، کھائے اس نے اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے تھے، لیکن یہاں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالنا تھا، جو اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ بہت فرما بردار بچہ ہے، یقین کرو وہ بالکل تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ چمچ سے کھلاؤں گی، اس نے چمچ کی طرف اشارہ کیا تھا جب وہ کندھے اٹھا گیا۔ یہ چمچ بھی وہ غلطی سے ہی اٹھا کر ساتھ لے آئی تھی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں چمچ موجود ہے۔ شاید وہ اس چمچ سے اندر کچھ کر رہی تھی، فی الحال اس کی یادداشت میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ چھوٹی سی چمچ اور ڈبلیو کا اتنا بڑا منہ، لیکن قیزان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے چمچ بھر کر دور سے ہی ڈبلیو کے منہ میں ڈالا تھا، جسے لینے کے بعد بھی اس نے منہ بند نہیں کیا تھا، مطلب وہ ایک ساتھ زیادہ کھانا چاہتا تھا۔ تمہاری چمچ بہت چھوٹی ہے، اس نے جیسے اسے بتایا تھا، لیکن پنجرے کے اندر صرف اس کا ہاتھ جا سکتا تھا، پورا بال نہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھ میں پکڑے بال کو دیکھا تھا، اب وہ اس پنجرے سے اسے اندر کیسے کرتی؟ میں بڑی چمچ لے کے آؤں؟ اس نے سانس روک کے سوال کیا تھا۔ نہیں، اب بڑی چمچ لینے کے لیے تمہیں واپس اندر جاؤ گی؟ بالکل ضرورت نہیں ہے میری جان، ہم یہی ڈبلیو کے پاس چلے جاتے ہیں نا، وہ بال سے آسانی سے کھا لے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈبلیو کے پنجرے کی طرف لے کر جانے لگا تھا۔ وہ مزاحمت کیا کرتی، اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور وہ پنجرے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ چلو بیٹا ڈبلیو، منہ کھولو، اس نے ڈبلیو سے کہا اور بال اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ کانپنا بند کرو، اس نے غصے سے کہا تھا جب اس نے اس کی طرف دیکھا، اور پھر دونوں آنکھیں بند کرتے ہوئے پورا کا پورا بال اس کے منہ میں ڈھیل دیا۔ ہاں ڈبلیو بیٹا، پسند آئی اپنی ممی کے ہاتھ کی پہلی ڈش؟ اس نے پوچھا تھا جو منہ ہلاتے ہوئے گول گول گھومنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، گوشت کھانے والے کو فروٹ چاٹ کھلا کر تم نے خوش کر دیا جان، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ وہ بڑی مشکل سے ہنستے ہوئے اگلے ہی لمحے وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کتنا وقت لگے گا اسے ڈبلیو کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں؟ رسل جو باہر کھڑے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، قیزان کے مخاطب کرنے پر کندھے اچکا گیا، جبکہ قیزان کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ 2-3 گھنٹے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، جبکہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے خود کمرے میں آیا تھا اسے لینے کے لیے۔ کہ 7 دن کمرے میں رہنے کا ارادہ ہے جان؟ چلو آؤ، کھانا لگ گیا۔ رسل اور رافیل تو اس وقت بھی تمہارے ہاتھ کی بنی چاٹ کھا کر خوش ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کا تو کوئی ارادہ بھی نہیں تھا چاٹ کسی اور کے ہاتھ لگنے دینے کا، لیکن فکر مت کرو، تم نے جس چیز کے لیے بنائی تھی میں نے اسے اس تک پہنچا دیا ہے۔ چلو اب باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہوئے خود وہیں دروازے پر رکا تھا، جبکہ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آتے ہوئے باہر کی طرف دیکھ لگی۔ ڈبلیو وہیں اندر اپنے پنجرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اپنی اتنی جلدی ڈبلیو کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، تمہارے لیے وہ ایک بہت خونخوار قسم کا جانور ہے، لیکن یقین کرو وہ تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے میرے ساتھ ہے، وہ عام جانوروں سے الگ ہے، تمہیں ایسا ایسا خود ہی پتہ چل جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ایسا تم خود بخود اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاؤ گی، تو اب میں تمہیں فورس بھی نہیں کروں گا اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ چلو آؤ کھانا کھا لو، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم اپنے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کرو، دور سے صحیح لیکن مسکرا کر اسے دیکھ لیا کرو، وہ عام جانوروں سے بہت الگ ہے، تمہیں خود بخود یہ بات پتہ چل جائے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جب مریم نے صرف ہاں میں سر لاتے ہوئے ڈبلیو کو دیکھا تھا، جو اچانک ہی خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے اس کی طرف چہرہ کر گیا تھا۔ اس کے دور سے ہاتھ ہلایا تو وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر کھڑا ہوتا گول گول گھومنے لگا تھا۔ شاید سب ٹھیک کہتے تھے، وہ خونخوار نہیں تھا، معصوم تھا، اور اگر وہ خونخوار تھا تو بھی ان کے لیے تھا جن کے لیے قیزان نے اسے خونخوار بنایا تھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی جب قیزان آ کر اس کے پیچھے رکا، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ان کی ایک مسکراہٹ میں ہمارے ہوش
اڑا دیے۔ وہ اس کے کان قریب سرگوشی نما آواز میں بولا، تم مرم مسکرائی۔ ابھی ہم ہوش میں آئے ہی تھے وہ پھر سے مسکرا دیے۔ وہ پھر سے بولا تو مرم کی مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں بدل گئی۔ پھر سے قائزان نے گور کر اسے دیکھا تو وہ مسکراہٹ ہلکے سے کہہ میں بدل گئی۔ بس یار اتنا بھی نہیں مسکرانا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے بولا تو اس کے لیے اپنی کھلکھلاہٹ کو روکنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تم تو شروع ہی ہو گئی۔ اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے مزید حیرت کا اظہار کرنے لگا تو وہ اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھتی پہلے سے بھی زیادہ ہنسنے لگی تھی۔ لو جی تمہیں تو دورہ ہی پڑ گیا ہنسی کا۔ وہ اس کے پیٹ پر گدگدی کرتے ہوئے بولا تو اس کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوانے کے چکر میں پوری طرح اس کی باہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ بس کرے نا، وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ بہت مشکل تھا، جب اچانک ہی وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں قید میں لیتے ہوئے اسے پوری طرح سے اپنی بازوؤں میں قید کر لیا۔ روک لی نا تمہاری مسکراہٹ؟ وہ زومینی انداز میں بولا۔ روک نہیں لی، کھا گئے، پوری میری مسکراہٹ واپس کریں۔ وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو واپس نہیں ملے گی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کی کمر کے پیچھے لگاتا اس کے لبوں کو پھر سے قید کر چکا تھا، جبکہ وہ اپنے لبوں کو اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھتے پھر سے کھلکھلائی تھی، جبکہ اس دفعہ وہ خود بھی کھل کر ہنسا تھا اپنی مریم کی مسکراہٹ پر یا اپنی بے وقوفانہ حرکت پر۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ مریم کی مسکراہٹ اس کے لیے کیا تھی، بس وہ اس کی زندگی تھی، اس کے جینے کی وجہ تھی، اس کے لیے سب کچھ تھی۔ وہ قائزان کے ساتھ باہر آئی تو وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھے اس کے چنا چاٹ کو چٹا چٹ کر رہے تھے۔ یار مریم کیا کہوں تمہیں، اتنے مزے کا چاٹ میں نے زندگی میں نہیں کھایا، بلکہ سچ کہوں تو مصر میں یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کے گھر سے ہی ملتی ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ سناؤں تمہیں؟ وہ رافیل کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ شروع ہو چکا تھا بڑے ہی دوستانہ انداز میں۔ سنائیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی بات دلچسپی لینے لگی تھی، جبکہ ساتھ ہی بیٹھا قائزان اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے ایک چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈال گیا۔ اس کی حرکت نے اسے شرمندہ کر دیا تھا، جبکہ ٹیبل پر بیٹھے دونوں فرد کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا اس چیز سے۔ وہ میاں بیوی کچھ بھی کریں، انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شاید وہ قائزان کی بے باکی سے واقف تھے، یا پھر وہ ان لوگوں کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں لینے والے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنے آپ میں مصروف تھے۔ ایک دفعہ نا ہم لوگ ایک آدمی کی ہڈیاں توڑنے کے لیے گئے تھے اس کے گھر میں، لیکن ہم لوگوں نے جیسے ہی گھر کے اندر انٹری لی نا، اتنی مزیدار کھانے کی خوشبو، واللہ کیا یاد کر لیا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا مزے لے کر بولا تھا کہ آپ کسی گھر میں کسی کو مارنے کے لیے گئے تھے؟ وہ حیرانگی سے دیکھ دی قائزان سے پوچھنے لگی، جو کندھے اچکا کر ایک اور چمچ اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ ارے ہاں نا، لیکن اس آدمی کی بیوی اتنے مزے کا کھانا بناتی تھی کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اصل میں نا وہ آدمی نا بہت سارے غریب لوگوں کی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا اسے ڈرا دھمکا کر اس جگہ سے ہٹا دیں گے، لیکن اس کی بیوی نے ہمیں ایسا کھانا بنا کر کھلایا نا، ہم سب تو فدا ہو گئے۔ تو کیا آپ لوگوں نے ان غریب لوگوں کی مدد نہیں کی؟ وہ پوری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی اس کی کہانی میں، جب قائزان نے ایک اور چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالا۔ تو تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ تم نے ہمیشہ میرے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے؟ تو مجھے بتا دو، میں تمہیں دن رات کھانا کھلا سکتا ہوں، لیکن خدا کے لیے کھانے پر دھیان دو، اتنی سی جان ہے تمہاری۔ قائزان نے اس کی دلچسپی دیکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی منہ کھول چکی تھی اس کی آنے والی اگلی چمچ پر۔ ارے اس آدمی کو پتہ تھا کہ ہم وہاں پر کیوں گئے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اسے پوچھا تو ہم نے بتا دیا کہ تم نے اس جگہ لوگوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا۔ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا ڈر کر، لیکن ہم نے کیا کھانا کھایا تھا، وہ کھانا کھایا، اور تمہارے ہاتھ سے بنائی گئی چاٹ کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ وہ بات کو ختم کرتے ہوئے بولا، اچھا شکر ہے آپ لوگوں نے ان لوگوں کی مدد تو کی، مجھے لگا کھانے کے چکر میں آپ لوگوں نے ان کی مدد ہی نہیں کی۔ اس نے پھر قائزان کی طرف دیکھتے ہوئے منہ کھولا تھا۔ ہم لوگ وہاں مدد کرنے کے لیے گئے تھے، تو مدد تو ہم نے کرنی ہی تھی ہاں، لیکن وہ کھانا سچ میں ہم نے آج تک بلایا نہیں، اس دفعہ رسل نے بھی کہا تھا، جبکہ وہ بھی ان کا واقعہ سن کر کافی خوش ہوئی تھی۔ اس بات پر نہیں کہ ان لوگوں نے اچھا کھانا کھایا تھا، بلکہ اس بات پر کہ ان لوگوں نے کسی کی مدد کی تھی۔ کھانا کھا کر مجھے ذرا باہر جانا ہے، اس نے قائزان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جیسے صرف ہاں میں سر لایا۔ ہاں ضرور جائیں، لیکن آپ وہاں نیچے سے کوئی پھول نہیں توڑیں گے۔ اس سے پہلے قائزان کچھ کہتا مریم بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ کبھی قائزان کو تو کبھی رسل کو دیکھنے کا۔ توڑ لو، ویسے بھی ہم کون سا ان پھولوں کو اچار ڈالتے ہیں، قائزان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے گور کر قائزان کو دیکھا۔ ارے پھول نہیں توڑتے، جائے اتنا پیارا لگتا ہے، وہاں سے روز ہی پھول توڑ کے لے جاتے ہیں۔ وہ قائزان کو دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، اس نے لگائے ہیں، اگر وہ توڑتا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، تم چھوڑو ان سب باتوں کو، کھانا کھاؤ تم۔ وہ رافیل کو اشارہ کرتے ہوئے اسے کھانے کی طرف متوجہ کر چکا تھا، جبکہ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ دیکھا میں نے منع بھی کیا تھا، یہ پھر بھی پھول توڑ رہے ہیں۔ وہ دروازے پر کھڑی اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو وہاں سے پھول توڑنے میں مصروف تھا۔ ارے یار وہ اپنی والی کے لیے لے کر جاتا ہے نا، لینے دو، پیچھے سے رسل بول رہا تھا۔ انہیں چاہیے کہ اپنی والی سے شادی کریں، نہ کہ اسے
پھول دیے جائیں، میرا سارا باغیچہ خراب کر رہے ہیں۔ وہ منہ بناتے بولی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی، پہلے اس کی کریں گے، اس نے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ان دونوں کی باتوں پر الجھ کر رہ گیا تھا۔ میری؟ نہیں یار، میں شادی وادی کے چکروں میں نہیں پڑنے والا، میں ان سب سے دور ہی بہتر ہوں۔ اس نے توبہ کی تھی۔ اللہ، یہ تو شرما رہے ہیں، مریم نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ قیزان بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح خود کو دیکھتے پا کر وہ دونوں کو ہاتھ ہلاتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، جب تک واپس آتا ہوں تب تک تم اپنی نیندیں پورے کر لو، رات کو میں سونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کی گال کو آہستہ سے چومتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے انداز پر وہ شرما دی تھی۔ شرمانے کے لیے نہیں، سونے کے لیے کہا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا، ہاں تو جائے نا۔ وہ اسے دھکا دے کر اندر بھاگ گئی، ورنہ اب اس کی نیت خراب ہو رہی تھی اور اس دفعہ وہ جانا کینسل کرنے والا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کے پاس آ کر چھوٹے سے سوراخ سے جانتی اندازہ لگا چکی تھی کہ باہر کون ہے۔ اس نے اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر ان تینوں کو اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اندر سامنے رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ سالی صاحب کہاں ہوتے ہیں ہمارے، اور کیا کرتے ہیں؟ اس نے سلام دعا کے بعد اس سے پہلے سوال یہی کیا تھا، جب اس کے سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھے ہوئے اس نے باقی دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہی کام ہے ان کا لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے الگ ملکوں میں بھیجتے ہیں اور کام دلواتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ غیر قانونی کام ہے، غلط ہے، لیکن اگر دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو بے روزگاروں کے لیے ایک اچھا کام بھی ہے۔ وہ سر جھکایا ایسا بول رہی تھی، مطلب کہ اس کے رنگ میں رنگنے لگی ہو، اس کے کام کو صحیح سمجھنے لگی ہو۔ اچھی بات ہے، دونوں ہسبینڈ وائف میں جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا اچھا ہے۔ مظہر پاشا کی حالت کے بارے میں تمہیں پتہ چل ہی چکا ہوگا۔ اس وقت وہ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بچنے کی کوئی امید نہیں دلوائی، زیادہ سے زیادہ زندہ رہا تو 6 مہینے تک رہے گا، اور اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں وہ اس وقت ہے۔ اگر میں چاہتا تو اسے ختم کر کے تمہارا بدلہ لے لیتا انجم، لیکن موت احساس نہیں کروا سکتی۔ اگر میں اسے مار دیتا تو اسے کیسے پتہ چلتا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ جب تک زندہ رہے گا سوچے گا اپنے گناہوں کے بارے میں، اسے احساس ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، فیصل ایک اچھا انسان ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں جانتی ہوں فیصل ایک بہت اچھا انسان ہے، لیکن میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ قیزان، اس نے بس ہمدردی میں ایک ڈوبتی ہوئی لڑکی کو بچا کر اسے زندگی دینے کی کوشش کی ہے۔ میرا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، یہ سوچ کر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن میں جانتی ہوں میرے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارنا چاہے گا۔ ایک ایسی لڑکی جو نہ جانے کتنے مردوں کے سامنے بے لباس ہوئی ہو، ایک آدمی اس کے ساتھ عزت کی زندگی کیسے جی سکتا ہے؟ وہ چلا اٹھی تھی جب اچانک ہی گھر کے دروازے سے وہ اندر داخل ہوا۔ یہ کیا بکواس کاری ہو تم انجم، اور ہمارے گھر کے معاملات تم باہر والوں کے سامنے کیوں ڈسکس کاری ہو؟ وہ ان تینوں کو دیکھ کر کافی برہم ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر انجم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ہم سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کری، بس ہم نے یہ بات شروع کی تھی۔ میں بس اسے یہ بتانے آیا تھا کہ اس کے مجرم کو ایسی زندگی دے کر آیا ہوں جس کے بعد وہ مرنا زیادہ پسند کرے گا۔ بیچارہ دن رات اپنی موت کی دعائیں مانگتا ہوگا۔ خیر، تمہاری بیوی احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ تم نے اسے ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم اسے احساس کمتری سے باہر نکالو۔ اور یہ جو تم پاکستان واپس جانے کے کاغذات بنوا رہے ہو، تو میری مانو، جب تک انجم پوری طرح ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال نہیں دیتی تب تک تم اسے پاکستان نہ لے کر جاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں پھر آؤں گا، وہ کہہ کر رسل اور رافیل کو اشارہ کرتا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ وہ انجم کے پاس آ کر رکا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا ہے کہ ہم واپس پاکستان جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس نے اسے پوچھا تو انجم نے آہستہ سے نفی میں سائل آیا تھا، مطلب یہ نظر رکھ رہا ہے تم ہم پر۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ پریشان مت ہوں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی تو فیصل نے بھی مسکرا کر صرف ہاں میں سر لایا تھا۔ وہ اس لڑکی کو واپس زندگی کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں سب کچھ جان کر اس نے نکاح تو کر لیا تھا، اسے ایک نئی زندگی دینے کی کوشش تو کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اسے خوش کرنا، اسے ایک نارمل زندگی دینا۔ لیکن اسے تھوڑے سے وقت میں وہ اس لڑکی کو چاہنے لگا تھا۔ نکاح کے بندھن میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا تھا، پوری طرح سے اس کے اور اپنے اس تعلق کو قبول کر چکا تھا، لیکن انجم کو یہ سب قبول کرنے میں ابھی وقت لگنا تھا، اور وہ اسے وقت دینے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو 7 بجے سے وقت اوپر ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تھی، لیکن نہ تو دروازے کے قریب وہ لڑکا کھڑا تھا جو اکثر کھڑا ہوتا تھا، اور نہ ہی باہر اسے کسی طرح کی کوئی ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی باہر آئی تھی۔ ڈبلیو اپنے پنجرے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اور پنجرا یقیناً باہر سے بند تھا، اور پنجرا بند تھا تو یقیناً اسے باہر نہیں آنا تھا، تو اس وقت اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہر طرف نگاہیں دوڑائیں، لیکن کوئی بھی اسے گھر پر موجود نہیں ملا۔ یہ کیا، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے پریشانی سے سوچا تھا، جب اسے اچانک اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ اندھیرا ہو رہا تھا، تقریباً 7:30 بجے کا وقت تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے علاوہ کیا گھر کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اسے گھر کے اندر نہیں رہنا چاہیے بلکہ باہر کی طرف نکل جانا چاہیے۔ اسے سوچا کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب سیڑھیوں کی طرف سے اسے کسی کی بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ کون ہے وہاں اس طرف؟ اسے سیڑھیوں کے قریب آتے ہوئے نیچے سے ہی آواز لگائی تھی۔ جب اسے پیچھے کی طرف کوئی اور اسی طرح محسوس ہوا، اس کی چیخ نکل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسری دفعہ چیختی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے گلے پر چاقو رکھا تھا، اور پھر دیکھتے بلیک کلر کے کپڑوں میں نہ جانے 7 آدمی اس کے سامنے آ رکے تھے۔ اچھا تو یہ ہے قیزان کاظمی کی بیوی جسے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا ہے اس نے، لیکن یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے لڑکی، مبارک ہو تمہیں، قیزان کاظمی کی اس قید سے آزادی مل رہی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ وہ چاقو نکالتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا جبکہ وہ مسلسل نفی مسار لا رہی تھی۔ ارے ڈر گئی، تمہارا شوہر تو کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ لمحوں کے 1000ویں حصے میں لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے؟ $1.5 ملین کا۔ اس نے میرے مال پر پولیس کا چھاپا پڑوایا اور لمحوں میں مجھے کنگال کر دیا، میرے 118 آدمیوں کو چٹکیوں میں ختم کر دیا۔ اپنے نقصان کا بدلہ لینے کے لیے تو میں نے آنا ہی تھا نا، اور میرا نقصان تو صرف تم ہی پورا کر دو گی، کیونکہ جسے وہ دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے وہ اس کے لیے کتنا انمول ہے کوئی بھی جان سکتا ہے۔ میں نہ تو اسے نقصان دوں گا اور نہ ہی اس کے 118 آدمی ماروں گا، میں صرف اس کی بیوی کو ماروں گا اور میرا نقصان اپنے آپ پورا ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ چاقو پھیرتا اس کے پیٹ تک لایا تھا اور پھر پیچھے کی طرف پوری شدت سے اسے کھینچ کر اس نے اسے مارنا چاہی تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ پر حملہ ہوا اور وہ خون خوار سفید چیتا مریم کے آگے کھڑا تھا، اور وہ سب لوگ ایک ہی طرف اپنی سانس روکے کھڑے تھے۔ مریم ایک کونے میں اپنا گلا پکڑے کھڑی تھی جو اس نے بہت شدت سے دبایا تھا، اس کے گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، جبکہ ڈبلیو اسے پوری طرح اپنے پیچھے چھپاتا غصے سے ان سب کو دیکھ رہا تھا، لیکن آج یہ ان کی زندگی کا آخری دن تھا۔ ڈبلیو کے حملہ کرنے کی وجہ سے اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، جبکہ وہ غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس خطرناک جانور کو اس طرح آزاد دیکھ کر وہ سب لوگ بھی گھبرا گئے تھے، کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ وہ بند ہے، لیکن وہ لاک نہیں تھا بلکہ قیزان اسے مریم کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑ کر گیا تھا اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ وہ کوئی سمجھنے یا بھاگنے کی کنڈیشن میں نہیں تھے، جبکہ ڈبلیو نے ان میں سے ایک پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے بازو کو وہ جڑ سے الگ کر چکا تھا، جبکہ باقی لوگ جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تیزی سے ان کے پاس آتا ان پر بھی حملہ آور ہو رہا تھا۔ وہ کسی ایک کو بھی وہاں سے صحیح سلامت بھاگنے نہیں دے رہا تھا، جبکہ سب کو باہر کی طرف بھاگتے دیکھ کر ڈبلیو کو بھی باہر جاتے وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ڈبلیو ان سب کی حالت بگاڑ چکا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ کھڑی کانپے جا رہی تھی، جبکہ اپنا سارا کام ختم کرنے کے بعد ڈبلیو واپس اس کے پاس آتے ہوئے اس کے پیروں کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اسے اس وقت اس سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اس کے دماغ میں ڈر کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ وہ 7 لوگ تھے جو زمین پر پڑے بہت بری حالت میں کرا رہے تھے، کسی کا بازو ایک طرف پڑا تھا تو کسی کی ٹانگ ایک طرف۔ وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کانپتے کانپتے وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ڈبلیو اس کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، بلکہ اس کا پورا جسم ہی کہیں نہ کہیں خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے اس نے ڈبلیو کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے رونا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس کی گردن میں منہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جبکہ ڈبلیو پوری طرح اسے اپنے ساتھ کرتا اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اب شاید قیزان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا آگے کی طرف آیا تھا جب دروازے پر اسے ڈبلیو بیٹھا نظر آیا اور اس کے بالکل ساتھ جڑی وہ بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اسے ڈبلیو کے پیچھے سے نکالنے لگا تھا جب اچانک سر اٹھا کر اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید پھر سے ان لوگوں میں سے کوئی آ گیا ہو، لیکن قیزان کو اپنے سامنے پا کر وہ اس کے ساتھ لگے ایک بار پھر سے بلک بلک کر رونے لگی تھی، جبکہ وہ اسے پکڑ کر ایک کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ گڈ جاب ڈبلیو، ہم لوگ کافی عرصے سے ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ اپنا نقصان کروا کر بھاگے تھے، لیکن تم نے تو کمال کر دیا۔ قیزان یقیناً تمہیں اس کا انعام دے گا۔ رسل اس کے سر کو چھوتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ رافیل اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ یار میں نہیں نہلانے والا تجھے، یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے تو نے، جا اپنی ممی کو بول نہلائے تجھے، جس کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرتا اندر جانے ہی والا تھا جب اچانک اس نے اپنے دانتوں میں اس کی ٹانگ کو پکڑ لیا۔ ارے جانی، میں تو مذاق کر رہا تھا، تو سیریس ہی ہو گیا۔ میں سو کر کے آتا ہوں، پھر آ کر تجھے نہلاتا ہوں، میرا پیارا بچہ۔ وہ بڑی مشکل سے ٹانگ چھڑوا کے آیا تھا، وہ بھی شاید اسے صرف 5 منٹ کا ہی وقت دینے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے جیسے وہ اپنے کمرے میں گیا وہ دروازے کے بیچ میں بیٹھ گیا تاکہ وہ اپنا دروازہ بند نہ کر سکے۔ اس کی ممی کو گندا بچہ پسند نہیں تھا، تو پھر وہ گندا کیوں رہتا؟
اسے صاف ستھرا رہنا تھا اپنی ممی کے لیے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کرواتا اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ ریلیکس مرم، کچھ نہیں ہوا، دیکھو سب ٹھیک ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف باندھنا شروع کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت برے طریقے سے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ سب لوگ ماننے آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان کا بہت زیادہ نقصان کیا اور اب وہ مجھے مار کر آپ سے بدلہ لیں گے۔ یہاں پہ گردن پہ ان لوگوں نے چاقو رکھا ہوا تھا، میرا گلا دبایا اور پھر مجھے مارنے ہی والے تھے جب ڈبلیو نے آ کر ان پر حملہ کر دیا۔ ڈبلیو نے ان کا بہت برا حال کیا، سب کو بہت مارا اور پھر وہ لوگ بھاگنا چاہتے تھے لیکن کوئی بھی بھاگ نہیں سکا۔ ڈبلیو نے سب کو زخمی کر دیا۔ وہ 7 لوگ تھے، آپ نے دیکھا، وہ وہاں باہر زخمی پڑے ہوئے ہیں، وہ چیخ رہے تھے، بہت چلا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈبلیو نہیں ہوتا تو وہ لوگ مجھے مار دیتے۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ قائدان نے اسے پانی پلایا۔ آپ کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ اس طرح سے کوئی بھی آ کر مجھے مار دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج ڈبلیو نہیں ہوتا تو میں مر جاتی، وہ کانپتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہیں جب تک ڈبلیو تمہارے ساتھ ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا، میری بات تم اس پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں اسے یہاں تمہاری حفاظت کے لیے ہی چھوڑ گیا تھا، جب تک وہ یہاں پر موجود ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے میں یہاں تمہارے لیے ہی چھوڑ کر گیا تھا، تم سو رہی تھی، آرام کر رہی تھی نا، اس لیے میں نے اسے کہا تھا کہ وہ یہیں گھر کے اندر ہے۔ اس کا پنجرہ کھلا تھا لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ جب تک میں اس سے نہ کہوں وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، یا جب تک کوئی مصیبت نہ آ جائے تب تک۔ وہ میری اجازت کے بنا کبھی بھی پنجرے سے قدم باہر نہیں رکھتا۔ اگر تم مصیبت میں نہیں ہوتی نا تو شاید وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آتا، لیکن اس نے تمہاری حفاظت کرنی تھی کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری تھی، اور اس نے تمہیں بچا لیا نا، اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دیا، وہ کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ وہ ہاں میں ساری لاتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ جب وہ سب لوگوں کو مار کر آیا نا تو میں اس کے پاس بیٹھ گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کمرے میں کوئی آدمی چھپ کر بیٹھا ہوگا، مجھے مار ڈالے گا، اس لیے میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر بھی نہیں گیا جب تک آپ واپس نہیں آ گئے۔ وہ بہت اچھا ہے، وہ اپنے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ قائدان پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ چلو کسی طرح تو اسے یقین ہوا تھا کہ ڈبلیو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں وہ بہت اچھا ہے، اس نے اسے سمجھایا تھا، وہ بہت بہتر تھی۔ جب اچانک اسے باہر سے رافیل کی چیخ کی آواز سنائی دی، وہ دونوں ہی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ ڈبلیو، تینو خدا کا واسطہ ہے پلیز میری ٹانگ چھوڑ دے، میں قسم کھا کے آتا ہوں میں تیرے دانتوں کو گندا چھوڑ کر نہیں بھاگ رہا تھا، میں نے صرف ہلکا ہلکا صاف کیا، اب ٹھیک ہے صاف کروں گا، اب ٹھیک سے صاف کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یار چھوڑ دے، کیوں میری ٹانگ توڑنا چاہتا ہے؟ وہ چلائے جا رہا تھا جب وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ رسل وہیں کھڑا مزے سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا وہ اپنی صفائی ٹھیک سے کروائے گا، تو اس طرح سے بھاگنے کا کیا مطلب تھا؟ رافیل بابو اب پچھتاؤ، رافیل بابو اب پچھتاؤ، وہ بڑے مزے سے کہہ کے لگاتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ تو باقاعدہ چیخ رہا تھا، اور مرم کھلکھلا کر ہنسی۔ یار غلطی ہو گئی مجھ سے، اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے دانت پیر ناخن ہر چیز صاف کر دوں گا۔ یار پلیز میری جان چھوڑ دے، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی میرے بھائی، تجھے نہیں پتا میں بڑا نازک مزاج آدمی ہوں، یار قسم لے لے میں بالکل نہیں بھاگ رہا تھا، تجھے آدھا صاف کر کے، وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا جبکہ قائدان نفی مسائل لاتے ہوئے اسے واپس اندر چلنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ باہر موجود وہ لوگ ساری جگہ صاف کر چکے تھے۔ ہسپتال پہنچانے والوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا جبکہ باقی قبرستان پہنچانے والوں کو قبرستان پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ سارے لوگ، اسے ان زخمی لوگوں کو یاد کرتے ہوئے اسے پوچھا تھا کیونکہ باہر ایک آدمی فرش دھو رہا تھا، یقیناً وہ زمین سے خون صاف کر رہا تھا جو ان لوگوں کا بہا تھا۔ یہاں قریب ایک یونیورسٹی ہے، وہاں کے لڑکے اور لڑکیوں کو ڈرگس کی عادت لگا کر یہ لوگ بہت پیسہ کما رہے تھے۔ پچھلے سال میں نے ان لوگوں کو ثبوتوں سمیت پولیس کے حوالے کر دیا لیکن وہاں سے یہ لوگ بچ گئے تھے۔ خیر ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ یہاں آئے تھے، لیکن ذرا سوچو کہ اس یونیورسٹی میں موجود تقریباً 15 سے 1600 لوگوں میں سے 400-500 لوگوں کو ڈرگس کی عادت لگا کر ان لوگوں نے کسی کا نقصان نہیں کیا تھا۔ یہ ڈرگز اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے لیتے ہی موت کی نظر ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہی انجام تھا جو ان لوگوں کو ان کی آخری منزل تک پہنچا گیا ہے۔ پولیس کا کیا، رشوت دے کر ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن قائدان کی عدالت میں ان لوگوں کی سزا صرف ایک ہی ہے اور وہ سزا ان لوگوں کو مل چکی ہے۔ چلو اندر چلتے ہیں، یہ کچھ نیا نہیں ہے، یہ ان دونوں کا آپس میں ڈرامہ چلتا رہتا ہے۔ وہ اسے ڈبلیو کی طرف سے بے فکر کرتے ہوئے بولا تھا، اسے ڈر تھا کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ڈبلیو غصے میں رافیل کی ٹانگ توڑ دے گا۔ جی یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، مطلب وہ روز رافیل بھائی کی ٹانگ کھاتا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ ارے کھاتا نہیں ہے، صرف ڈراتا ہے اسے، ٹھیک سے اس کی صفائی نہیں کر رہا نا، اس لیے ڈبلیو کو اپنی چھوٹی سی ممی کے پاس صاف ستھرا آنا پسند ہے۔ وہ اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا،
ہاں تو پھر رافیل بھائی کو ٹھیک سے اس کی صفائی کرنی چاہیے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے پنجے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ حیران ہوا تھا کیونکہ اس دفعہ وہ بنا کسی ڈر اور خوف کے پنجے کی طرف خود سے جا رہی تھی۔ اسے کوئی زبردستی گھسیٹ کر نہیں لے کر جا رہا تھا۔ میرے بچے کی ٹھیک سے صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ پنجے سے اندر جھانکتی ہوئی غصے سے بولی تھی، جبکہ رافیل نے گھور کر اسے دیکھا اور ڈبلیو خوش ہوا تھا۔ وہ اندر کے سائڈ کی جو مسوڑی ہے نا وہاں پر بھی برش کریں، اور وہ جو لمبے لمبے نوکیلے دانت ہیں ان کو بھی ٹھیک سے صاف کریں، چمکنے چاہیے پورے۔ ڈبلیو جب تک وہ دانت چمک نہ جائیں تب تک تم نے چھوڑنا نہیں ہے ان کام چور لوگ۔ وہ باقاعدہ رافیل کو سنا رہی تھی، جبکہ رسل اب قیزان کے پاس آ کر رکا اسے مرم کی بہادری دکھا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ بہت زیادہ ڈر جائے گی تمہارے اس پلان سے، لیکن یہاں تو کمال ہو گیا۔ وہ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہوا بولا تو قیزان مسکرایا۔ سچ کہوں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر پر حملہ ہونے والا ہے تو میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے لگا ان لوگوں سے زیادہ مرم ڈبلیو سے ڈر جائے گی، لیکن نہیں، ماں بیٹے میں تو پیار ہو گیا۔ وہ مسکرایا تھا، یقیناً اسے یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ان دونوں کی دوستی ہو رہی تھی۔ یہ لوگ بہت خطرناک تھے قیزان، ذرا سوچو، اگر یہ لوگ تمہاری کمزوری کے بارے میں جان کر مرم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر تک آ سکتے ہیں تو وہ لوگ کیا نہیں کر سکتے۔ اسے آنے والے وقت کی سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ یہ لوگ گھر کے اندر اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں نے انہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اپنی پلاننگ کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ میری پلاننگ تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی مرم کے پاس کسی کو کبھی بھی پہنچنے دوں گا؟ وہ بالکل پرسکون تھا جب رسل صرف ہاں میں سر ہلا کر سامنے کی طرف دیکھ لگا تھا، جہاں مرم ڈبلیو کو چابی دے رہی تھی اور وہ پوری طرح سے چارج ہوتا رافیل کو بڑی مشکل میں ڈال چکا تھا۔ رافیل اس کے سامنے آلتی پالتی مارے اس کے دانتوں کو برش کر رہا تھا، جبکہ مرم بھی اس کے ساتھ بیٹھی اسے بتا رہی تھی کہ اس نے کس طرح سے کرنا ہے۔ اس وقت بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی، شاید اس کے دماغ سے یہ بات نکل چکی تھی کہ وہ ایک خونخوار جانور ہے، حالانکہ اس جانور نے خود اس کے سامنے کتنے لوگوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کیا تھا۔ لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ خونخوار ہے بھی تو صرف ان لوگوں کے لیے جو غلط ہیں، اس کے لیے وہ ایک معصوم سا جانور ہے جو اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور آنے والے وقت میں وہ جانتا تھا کہ ڈبلیو اور اس کی بہت دوستی ہو جائے گی۔ کتنا پیار ہے نا ماں بیٹے میں۔ رسل نے مرم کا ہاتھ اس کی گردن پر چلتے دے کر مسکرا کر کہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو مرم اس کے ساتھ نہیں تھی، جبکہ باہر سے کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کی طرف آتے ہوئے باہر کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ پانی کا پائپ پکڑے گول گول گھومتی ڈبلیو کو پوری طرح سے بگاڑ چکی تھی، جبکہ ڈبلیو سے پائپ چھیننے کی کوشش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر آ رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ وہ ڈبلیو کو دیکھ رہا تھا، وہ کتنی احتیاط سے کھیل رہا تھا اس کے ساتھ کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگے۔ اسے پائپ چھیننے کی کوشش میں بھی وہ اس سے فاصلہ بنا کر رکھتا تھا۔ اس کا ڈبلیو اتنا سمجھدار تھا، اسے یہ بات آج ہی پتہ چلی تھی۔ ڈبلیو اسے اپنی وجہ سے کوئی چوٹ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا، تبھی تو وہ بار بار آسانی سے پائپ چھین کر اسے سر سے پیر تک بھگو چکی تھی، جبکہ ڈبلیو کا قد اونچا ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس سے پورے بدلے لے رہا تھا۔ لیکن وہ خوش تھا، چلو اپنی ممی کی طرف سے اسے کوئی خوشی تو ملی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑکی چھوڑ کر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تبھی باہر سے ویسے ہی کھلکھلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے آتا روز کی طرح اپنے پیٹ پر موجود اس نشان کو دیکھنے لگا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اس پر انگلیاں پھیری تھیں۔ ایک تکلیف نے جیسے اسے گھیر لیا تھا، ایک درد جیسے اس کے پورے جسم سے نکلا تھا۔ بہت وقت تو نہیں ہوا تھا، صرف 4 سال پہلے۔ وہ آہستہ آہستہ اس نشان کو دیکھتا ہوا اس پر اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا۔ وہ وقت کتنا تکلیف دیتا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے اندر تک وحشت بھر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا، اس کے دماغ کی رگیں باہر کو ابھر رہی تھیں، اس کا جسم غصے سے کانپنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کو سختی سے پکڑا تھا۔ جب ایک بار پھر سے مرم کی کھلکھلاتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اس کا غصہ اپنے آپ بیٹھنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو آہستہ سے بند کر کے اس نے کھولا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں اس تولیے کو تلاش کرنا چاہا تھا جس سے وہ اپنا سر سکھا رہا تھا، لیکن وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے شرٹ پہن کر اس داغ کو چھپایا تھا جو اس کی زندگی کو بھی داغدار کر چکا تھا۔ ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ رافیل ایک ہاتھ میں چھوٹی تو دوسرے ہاتھ میں بڑی بوتل پکڑے بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پیچھے سے رافیل سے پوچھا تھا۔ غلامی ہو رہی ہے تمہاری بیوی اور بچے کی، جنابہ کا کہنا ہے کہ جب وہ تھک جائیں گی انہیں پانی پلانا ہے۔ فی الحال وہ کھیلنے میں بزی ہیں اور میں یہاں سے ہل نہیں سکتا کیونکہ اگر میں ہلا تو تمہارا بیٹا میری ٹانگ کھا جائے گا۔ پتہ نہیں اس کی کیا دشمنی ہے میری ٹانگ کے ساتھ، میری ٹانگ کے پیچھے ہی لگ گیا۔ وہ شکایت نامہ ہو رہا تھا جبکہ قیزان اگنور کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ مجھ معصوم کو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، اس گھر میں سارے ستم مجھ پر ہوتے رہیں گے اور انہیں میں خاموشی سے سہتا رہوں گا۔ وہ ڈرامائی انداز میں واپس بیٹھ کر اپنے فون پر مصروف ہو گیا تھا۔ جب ڈبلیو بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور اس نے بڑی سی بوتل کھول کر اس کے منہ میں پانی ڈالنا شروع کیا تھا، جبکہ مرم بھی بوتل اٹھا کر اپنے منہ سے لگاتی پانی پیتی ڈبلیو کے فارغ ہونے سے پہلے بھاگ کر پائپ کو اٹھا چکی تھی۔
جبکہ ڈبلیو بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا، لیکن وہ ہار چکا تھا۔ قائزان باہر آئے نا، بہت مزہ آ رہا ہے، آئیں کھیلتے ہیں۔ اس نے اشارے سے اسے بلایا تھا، جبکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ رافیل کے لیے بھی چائے بناتا اس کے پاس رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، تم لوگ انجوائے کرو، وہ دور سے ہی اسے منع کرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ شکریہ، مجھے اس کی ضرورت تھی، رافیل چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ کیسی ہے وہ؟ اسے جیسے ہی کپ اپنے لبوں سے لگایا تھا قائزان نے پوچھا تھا۔ ویسی ہی ہے جیسی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے سے ہر طرح کی شوخی غائب ہو چکی تھی۔ وہ چہرہ پھیریا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ قائزان نے پھر سے سوال کیا۔ کہتے ہیں صرف دعائیں ہی اسے واپس لا سکتی ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اگر اسے دعائیں لا سکتی ہیں تو میں 4 سال سے دعائیں ہی تو کر رہا ہوں۔ کیا میری دعاؤں میں اثر نہیں ہے؟ قائزان، وہ میری دعائیں سن کر بھی واپس نہیں آتی۔ تھک گئے ہو اس کا انتظار کرتے کرتے؟ قائزان نے سوال کیا تھا۔ میں آخری سانس تک انتظار کروں گا قائزان، میں کبھی تھک نہیں سکتا، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتی، وہ زندگی کی طرف لوٹ کر آ سکتی ہے لیکن وہ آتی ہی نہیں۔ پھول پسند آتے ہیں اسے میرے، اور تمہاری بیوی نے اس پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جب میں اس کے پاس پھول رکھتا ہوں نا تب اس کا دل زور سے دھڑکتا ہے، لیکن تمہاری بیوی میری محبت کی دشمن ہے۔ ہاں، کیونکہ میری بیوی چاہتی ہے کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ روز روز پھولوں کا خرچہ میری بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی جیب سے نہیں دیتا ہوں میں پھول، اپنی خود کی محنت سے اگائے ہیں میں نے۔ وہ تو روز روز مصر کی سڑکوں پر پھول نہیں ملتے تھے، اس لیے میں نے اتنی محنت کی تھی ان سب چیزوں پر۔ لیکن تمہاری بیوی کے نخرے، اب تم زیادہ بول رہے ہو۔ اس نے اس کی بات کو کاٹا تھا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ وہ مریم کے خلاف کس کے سامنے بات کر رہا ہے۔ وہ اچھی ہے لیکن اچھی بن کر نہیں رہتی۔ اب دیکھو نا، مجھے غلامی پر لگایا ہوا ہے۔ اس نے بوتلوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ گڈ، کرتے رہو غلامی، لیکن میری بیوی کے خلاف کچھ مت بولنا۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو وہ اس کا گال تھپتھپاتا اس کے قریب سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ قائزان، میں نے سوچا ہے کہ ہم ڈبلیو کا نام بدل دیں۔ آپ جو مرضی بولو، میں نے اس کا نام بدلنا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا تھا جب وہ واش روم سے چینج کرتے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ کر بولی۔ وہ کافی تھک چکی تھی۔ مطلب تم اس کا نام ہی بدل دینا چاہتی ہو؟ اس کے بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ ہاں نا، میں اس کا نام بغیرہ رکھوں گی۔ بغیرہ؟ یہ کیسا نام ہے؟ اس کے عجیب و غریب نام پوچھنے پر لگا تھا۔ ارے بغیرہ چیتا ہوتا ہے نا، لیکن وہ کالا ہوتا ہے، لیکن ہمارا والا جو چیتا ہے نا وہ سفید ہے، کیونکہ اس نے نہ کریمیں لگا لگا کر اپنے آپ کو چٹا گورا کر لیا ہے، لیکن وہ ہے تو بغیرہ ہی نا، اس لیے میں اس کو بغیرہ کہوں گی۔ اچھا ہے نا میرا نام؟ وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بہت اچھا ہے، تم جو مرضی بلاؤ، دل چاہے تو بغیرہ کہو، دل چاہے تو ڈبلیو کہو۔ وہ اس کے چہرے کو تھوڑے سے پکڑ کر سامنے کرتا اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزار لیا نا تم نے، اب میری باری ہے، میں اپنے حصے کا پیار لے رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ ارے میری بات بھی تو سنیں، وہ فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ اس وقت میں کچھ سننا نہیں چاہتا، میں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی قربت میں پگھلنے لگی تھی۔ السلام علیکم، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ نمبر کس کا تھا؟ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، آپ مریم کی شوہر بات کر رہے ہیں نا؟ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی تھی۔ اسے پھر سے نمبر کو دیکھا۔ وہ اس نمبر کو نہیں پہچانتا تھا۔ کوئی لڑکی سے بات کر رہی تھی اور وہ لڑکی مریم کو جانتی تھی۔ وہ اچھا خاصا کنفیوز ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے نمبر پر کون فون کر سکتا تھا جو مریم کو بھی جانتا ہو؟ وہ لگ گیا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سارے خیال ایک ساتھ آئے تھے۔ میں تو شیبہ ہوں۔ تو شیبہ، وہ نرس جو آپ کا وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب مجھے آپ کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ آپ کے لیے اسپتال میں نرس چینج کی گئی تھی، چینج کرنے کے مجھے رکھا گیا تھا۔ وہ تفصیل سے بتا رہی تھی۔ وہ ہاں بالکل، آپ یاد ہیں مجھے؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ یہی تو وہ لڑکی تھی جو مریم کو اپنے بھائی کے لیے پسند آ گئی تھی۔ شکر ہے، مجھے لگا میں آپ کو یاد ہی نہیں ہوں گی۔ مریم نے مجھے فون نمبر دیا تھا اور وہ بھی آپ کے بھائی سے زبردستی لے کر۔ وہ تو کمینہ نمبر ہی نہیں دے رہا تھا، میرا مطلب ہے آپ کا چھوٹا بھائی نمبر دے ہی نہیں رہا تھا، لیکن مریم نے زبردستی مجھے نمبر لے کر دے دیا تھا۔ تو مجھے مریم سے بات کرنی ہے، آپ میری بات کروا سکتے ہیں؟ اسے کتنے دن ہو گئے، میں نے اپنی دوست سے بات ہی نہیں کی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا نا کہ آپ لوگ ہنی مون پر گئے ہیں۔ مریم جس دن جہاں سے جا رہی تھی نا، اسی دن مجھے بتا کر گئی تھی کہ آپ لوگ تقریباً 15-20 دن کے بعد واپس آئیں گے، تو میں نے سوچا کہ میں تبھی فون کر لوں گی۔ وہ کیا ہے نا، ہسبینڈ وائف کو ڈسٹرب کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں ان معاملوں میں نا بہت احتیاط کرتی ہوں۔ اچھا، تھوڑی نا لگتا ہے کہ ہسبینڈ وائف رومانس کر رہے ہوں۔ اچھا، تھوڑی نہ لگتا ہے کہ ہسبینڈ وائف رومانس کر رہے ہیں اور کوئی تیسرا بندہ آ کر کباب میں ہڈی بنے۔ وہ لڑکی بولے جا رہی تھی۔ قائزان نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ مریم کی طرح وہ بھی بہت زیادہ باتیں کرتی تھی۔ جی میں ابھی آپ سے مریم کی بات کرواتا ہوں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں کہتا تیزی سے اندر گیا اور فون مریم کے حوالے کر دیا جو ابھی بھی فریش ہو کر نکلی تھی۔
تمہاری وہ نرس سہیلی تم سے بات کرنا چاہتی ہے، جس ہسپتال میں میرے لیے چینج کر کے رکھا گیا تھا۔ اسے یاد کروایا تھا جب کہ مرم تو آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ یعنی توشیبہ کا فون تھا، اس کی ہونے والی بھابھی کا۔ ہیلو توشیبہ، کیسی ہو تم؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ اب جا کر فون کیا تم نے، اتنے دنوں کے بعد، اتنے دن سے میرا نمبر ہے تمہارے پاس۔ وہ فون اٹھاتے ہی شکایت نامہ کھولنے لگی، جبکہ فیضان کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارے یار کیا بتاؤں، میں اپنی جاب میں بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی۔ مجھے نا تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں نے تمہیں فون کیا۔ اچھا، مطلب تم نے مجھے اپنی کسی ضروری بات کرنے کے لیے فون کیا؟ اس لیے نہیں کیونکہ تم مجھے مس کر رہی تھی۔ مرم نے برا منہ بنایا تھا۔ ارے نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ضروری بات بھی کرنی تھی اور تم سے بہت ساری باتیں بھی کرنی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تمہارا بھائی پولیس مین ہے؟ ہاں، اس نے سب سے پہلے سوال ہی یاور کے بارے میں کیا تھا۔ وہ یاور کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی؟ وہ کنفیوز ہوئی، لیکن اسے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ یاور کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ہاں لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ دراصل وہ کسی سیکرٹ پولیس ایجنسی میں، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا۔ وہ یونیفارم وغیرہ نہیں پہنتے۔ اسے جتنا سمجھ میں آیا تھا اس نے اتنا بتانے کی کوشش کی تھی۔ ارے یونیفارم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں اسپتال میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، لیکن وہ بات صرف میں جانتی ہوں۔ میں نے کسی کو بھی نا ابھی تک پتہ نہیں چلنے دی، لیکن مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا اس بارے میں تو میں پھنس جاؤں گی۔ تم نے اپنے بھائی سے میرا رابطہ کروا دو تاکہ مجھے جو پتہ ہے میں تمہارے بھائی کو بتا دوں۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہوا ہے تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ پھنس سکتی تھی، یہ بات سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں بتا سکتی یار، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہارے بھائی کو ہی بتاؤں گی، پلیز اپنے بھائی کو بولو کہ مجھے کال کرے۔ اور ہاں، اس کو نا یہ بھی بتا دینا کہ اس مسئلے میں کہیں نہ کہیں لنک تمہارے شوہر کے چھوٹے والے بھائی کا ہی ہے، کیونکہ اس کو کوئی پیشنٹ یہاں اسپتال میں کوما میں، شاید اس کی بیوی ہے یا گرل فرینڈ، میں نہیں جانتی، لیکن پلیز تم کیسے بھی نا میرا اس سے رابطہ کروا دینا۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گی۔ فی الحال میں یہاں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہوں، میں باہر جا رہی ہوں تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ ویسے تفصیل سے بتاتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ مرم پریشان ہو چکی تھی۔ یہ کیا چاہ رہا تھا؟ یہ کس طرح کا مسئلہ تھا؟ اور اصل کی کوئی پیشنٹ اسپتال میں کوما میں تھی، اس بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ہو گئی تمہاری بات؟ وہ کمرے میں واپس آتے ہوئے بولا تھا۔ وہ میرے بھائی سے بات کرنی تھی، اس نے فوراً بتایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا رافیل کی پیشنٹ کی بات اسے پوچھنی چاہیے یا نہیں۔ مبارک ہو، میرے خیال میں تمہارا رشتہ اس لڑکی نے قبول کر لیا، وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ مرم اسے کہہ رہی تھی کہ کیسے بھی وہ یاور کا نمبر اسے سینڈ کر دے، اور فیضان نے فوراً بھی کر دیا، لیکن اب اس کے چہرے کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا ہوا مرم، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا کہہ رہی تھی تمہاری سہیلی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے بھائی سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کری، اور تم ہو کہ یہاں اداس ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کو پریشانی پر پوچھنے لگا تھا۔ اداس ہونے کی تو بات ہے نا فیضان، وہ بہت پریشان تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اسپتال میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اور پتہ ہے شاید نہ اسے رافیل بھائی کی طرف سے کوئی غلط فہمی بھی ہوگی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی، تو رافیل کے نام پر وہ بھی تھوڑا سا الجھا تھا۔ اسے رافیل کی طرف سے کون سی غلط فہمی ہو سکتی تھی بھلا؟ رافیل کی طرف سے غلط فہمی؟ رافیل کو وہ بھلا کیسے جانتی ہے؟ وہ الجھا تھا۔ جانتی ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ رافیل میرا دیور ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ رافیل کی بیوی یا گرل فرینڈ اس کے اسپتال میں شاید کوما میں۔ وہ خود بھی کنفیوز سی بول رہی تھی، جیسے یہ بات اسے بھی اتنی عجیب لگی ہو جتنی کہ فیضان کو۔ تو وہ کیا کہہ رہی تھی رافیل کے بارے میں؟ اس نے اس کی کسی طرح کی غلط فہمی کو دور کیے بنا پوچھا تھا۔ ارے یہی تو مسئلہ ہے، وہ کھل کر کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی پولیس میں ہے تو میں اسے ہی بتاؤں گی، اور اسپتال میں کوئی مسئلہ ہو گیا، لیکن وہ مسئلہ وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، مجھ سے بھی نہیں۔ وہ صرف پولیس والوں کو ہی اپنا مسئلہ بتا سکتی ہے، یا شاید رافیل بھائی کو۔ مرم کو جتنا سمجھ میں آیا وہ اسے اتنا ہی بتا رہی تھی۔ ایسا بھی کون سا مسئلہ ہے جو صرف کسی پولیس والے کو ہی بتا سکتی ہے؟ اور اسے کیسے پتا کہ یاور پولیس میں؟ ہم نے تو اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا نا؟ فیضان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں وہ نا، میں اصل میں اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی نا یاور بھائی کے لیے، تب میں نے اس کو بتایا تھا کہ بھائی پولیس میں۔ مرم نے فوراً سے بتایا تھا۔ مرم تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ تمہارا بھائی ایک سیکرٹ ایجنسی کا آفیسر ہے، تم اس طرح یہ بات کھول کر کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ باتیں اس طرح سے باہر نہیں نکالی جاتی ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ کیا تم نے اور بھی کسی کو بتایا ہوا ہے اس بارے میں؟ وہ پریشانی سے پوچھ لگا۔ ہاتھ دے فیضان، بے وقوف تھوڑی ہوں جو پوری دنیا میں اعلان کرتی پھروں گی۔ مجھے پتہ ہے میرا بھائی سیکرٹ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، لیکن میں نے صرف توشیبہ کو ہی بتایا تھا کیونکہ وہ میرے اعتبار کے لائق ہے، اور باقی میرا دماغ خراب نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ تم نے اس کی باتوں سے کیا اندازہ لگایا کہ اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ فی الحال اس کی ناراضگی کو کسی بھی طرح کی اہمیت دیے بغیر بولا تھا۔ نہیں مجھے نہیں پتہ چلا، اس نے مجھے ٹھیک سے کچھ بتایا ہی نہیں، بس یہ بتایا کہ اسپتال میں کوئی مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں صرف وہی جانتی ہے، اور اس مسئلے میں نا کہیں ایک لڑکی ہے جو کوما میں، وہ بھی شامل ہوتی ہے، اور اس لڑکی کے حوالے سے اسے شک ہے کہ اس لڑکی کا رافیل کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ بس اتنا ہی بتایا اس نے مجھے۔ خیر آپ پریشان نہ ہوں، یہ بھائی کا کام ہے نا، وہ خود دیکھ لے گا۔ وہ اسے ریلیکس کرتے بولی تھی، جبکہ فیضان ریلیکس نہیں ہوا تھا۔
کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ رافیل کے معاملے کے ساتھ مکس ہو رہا تھا اور وہ اس معاملے کو اگنور ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، اس بارے میں یاور سے بات کر لو۔ اس نے اپنا فون اسے تھماتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیا بات کروں یاور بھائی سے؟ وہ خود ہی انہیں فون کر کے بتائے گی نا، مجھے اس بارے میں کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ فون تھامتے ہوئے اسے پوچھنے لگی تھی جبکہ وہ بنا کچھ بولے کمرے سے نکل گیا تھا۔ قیزان تم مجھے کچھ بتاؤ گے؟ تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ہم اس طرح اسپتال کیوں آئے ہیں اچانک؟ کیا ہم نے کسی کو مارنا ہے یہاں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر اسے سوال کرنے لگا۔ رافیل نے اوپر دوسری بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ صرف ہاں میں سارے لاتا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ تم کیا اس سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے ساتھ ہی لفٹ میں آیا تھا۔ ہاں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کرنے کا ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ریلیکس کر کے بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کر لو، ضرور کر لو۔ ویسے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، ڈاکٹر کی طرف سے کوئی امید نہیں دلائی گئی۔ ڈاکٹر کہنا ہے کہ وہ شاید ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ اسے علاج کے لیے کسی دوست سے ملک بھیج دیا جائے۔ ڈاکٹر کا ماننا ہے کہ کسی اور ملک میں اس کا علاج زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے اکیلے کہیں اور بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں، اور میں بھی اسے چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ جاتے ہوئے بول رہا تھا۔ لفٹ سے نکل کر وہ لوگ اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ کسی اور ملک میں کہاں؟ ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے کہ کہاں پر ہم اسے بھیج سکتے ہیں؟ وہ اس کیس میں کافی زیادہ دلچسپی دکھا رہا تھا۔ جبکہ رافیل اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا، وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو سامنے بیڈ پر وہ بے جان موجود تھا۔ رافیل صاحب، آپ تو صبح ہی آئے تھے یہاں دوبارہ سے، آپ تو اب شام تک چکر لگانے والے تھے نا؟ وہ شاید اس کے روز کی روٹین کے حساب سے بات کر رہا تھا۔ ہاں میں تو شام کو ہی آنے والا تھا، لیکن پھر سوچا کہ ایک نظر اسے دیکھتا ہوں۔ اب تو کہہ رہے تھے کہ دن میں اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا سوائے ایک نرس کے۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، جب ڈاکٹر کچھ گھبرایا ہوا سا لگا تھا اسے۔ جی ہم اس وقت سارے پیشنٹس کو چیک کرتے ہیں، تو اب ان کی باری تھی۔ خیر آئیے نا آپ۔ ڈاکٹر اسے وجہ بتاتے ہوئے اندر کی طرف چلنے کو کہنے لگا، جبکہ قیزان کے چہرے کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے قیزان سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کیسی ہے ہماری پیشنٹ اور کوئی امپروومنٹ ہے؟ اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے اس بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے جہاں وہ بے جان وجود خاموش پڑا تھا۔ جی میں نے بتا دیا رافیل صاحب کو کہ کوئی امید نہ رکھیں، ہماری اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ کسی طرح کی کوئی امپروومنٹ نہیں دکھا رہی۔ میرے خیال سے ان کا دل کام کرنا چھوڑ ہے اور اس کے اندر جینے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھایا جائے تو ایسے پیشنٹ کوما کی حالت میں ہی موت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے انہیں سجیسٹ کیا ہے کہ وہ انہیں کسی دوسرے ملک لے کر چلے جائیں، اور پھر میں خود ایک بہت اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جس کا تعلق ملیشیا سے ہے، لیکن وہ ڈاکٹر آگے پیچھے کہیں علاج نہیں کرتے۔ ان سے علاج کروانے کے لیے ہمیں پیشنٹ کو ہی ان کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ میں رافیل صاحب کو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے پیشنٹ کو ملیشیا لے جائیں۔ ہمارے اسپتال میں 3 اور پیشنٹ بھی اسی حالت میں ہیں، مطلب کوما کی حالت میں۔ کافی عرصے سے کوما ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی کی طرف واپس لوٹ آنے کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ان کا علاج بھی ملیشیا میں ہی کیا جائے گا۔ لیکن رافیل صاحب فی الحال کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت تو ہم انہیں ملیشیا لے جا کر وہاں ان کا بہترین علاج کر سکتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہاں ان کی زندگی کی طرف لوٹ آنے کی چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ ڈاکٹر اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ وہ رافیل کو وہیں اس لڑکی کے پاس چھوڑتے ہوئے خود باہر نکل آیا تھا۔ اس کی پیشنٹ تو ویسی ہی حالت میں تھی جیسے وہ 4 سال سے تھی۔ تو توشیبہ کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ ایسا جانتی ہے جس کا تعلق رافیل کی پیشنٹ سے ہے؟ وہ پریشان سا واپس لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے وہ لفٹ سے باہر نکلا، اس کا سب سے پہلا دھیان ہی توشیبہ کی طرف گیا تھا، جو وہیں پر اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ اس نے اسے لفٹ کی طرف آنے کا اشارہ کیا اور خود لفٹ کے اندر چلا گیا تھا، جبکہ توشیبہ بھی آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہوئے اس کے پاس لفٹ کے اندر آ گئی تھی۔ لفٹ کے اندر کیمرہ لگا ہے جیجو، دھیان سے رہیے گا۔ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کیے بولی تھی، جبکہ قیزان نے بنا کچھ کہے صرف ہاں میں سارے لایا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی لفٹ سے باہر نکلے تھے جب اس نے آگے سے آتے تیسرے کمرے کے اندر جانے کے لیے اسے اشارہ کیا تھا، اور خود وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اس تیسرے کمرے کے اندر آ گیا تھا جہاں پر صرف دوائیاں وغیرہ ہی رکھی گئی تھیں۔ وہ وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اور توشیبہ کیا جانتی تھی؟ اگر وہ کچھ جانتی تھی تو اس کا تعلق رافیل کے پیشنٹ سے کیوں تھا؟ اسے پرواہ نہ تھی کہ آخر اسپتال میں کیا مسئلہ ہے یا پھر اسپتال میں کیا ہونے والا ہے۔ اسے پرواہ یہ تھی کہ اگر رافیل کی پیشنٹ کا اس چیز سے کوئی لینا دینا ہوگا تو رافیل پریشان ہو سکتا ہے۔ رافیل کی خوشی کی آخری وجہ یہ لڑکی تھی، جو اس وقت دنیا جہان سے بے خبر تھی۔ وہ اس لڑکی پر کسی طرح کا کوئی رسک لے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو شیبہ جیسے ہی اندر آئی وہ اسے بولنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ بیٹھی ہوئی تھوڑی ریلیکس ہوئی تھی۔ پھر اس نے ہر طرف دیکھا اور پھر اس نے اپنی بات شروع کی تھی۔ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، جبکہ وہ اسے مزید بولنے کا اشارہ کرتا سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب کی وہ جو پیشنٹ ہے نا، اس کے ٹھیک ہونے کے 80% چانسز ہیں۔ وہ حد سے زیادہ رسپانس کر رہی ہیں، حد سے زیادہ۔ کبھی بھی اسے ہوش آ سکتا ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ملیشیا بھیجنے کے لیے پیشنٹ نہیں ہے۔ یہ لوگ بہت غلط کام کرنے والے ہیں۔
یہ یہاں سے اسپتال سے جوان لڑکیاں جن کی عمر تقریباً 18 سے 25 کے درمیان ہوتی ہے ان کا آپریشن کرتے ہیں اور یہاں سے ملیشیا بھیج دیتے ہیں، اور وہاں ملیشیا میں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہاں اسپتال میں 3-4 اور لڑکیاں جو کافی ٹائم سے کوما میں، لیکن ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ لوگ انہیں ٹھیک نہیں ہونے دے رہے۔ یہ پیشنٹس کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو کوما میں جاتے ہی پیشنٹس رسپانس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا، مجھے ٹھیک سے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ 4 لڑکیاں زیادہ مال لے کر جائیں گی، 3 لڑکیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کروڑوں اربوں کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ایک لڑکی کی موت ہوگی تو انہیں بہت نقصان ہوگا، تو ایسی لڑکیوں کو لے کر جانا ہے جو کم از کم راستے میں مار نہ جائیں، یعنی کہ ایسی لڑکیاں جو رسپانس کر رہی ہوں، جن کے واپس ہوش میں آنے کے چانسز ہیں۔ اور کہہ رہے تھے کہ تھیلیاں پتہ نہیں اتنی مضبوط ہونی چاہیے جو پھٹنی نہیں چاہیے، آپ پلیز اپنے پیشنٹ کو یہاں سے لے جائیں، کسی اور اسپتال میں شفٹ کروا دیں۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹ تیار کی، میں نے خود پڑھی ہے، وہ بہت اچھی ہے، اور وہ لڑکی کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہے۔ جتنا سب کچھ بکواس کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ ملیشیا بھیج کر ان لڑکیوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے پہلے یہاں پر آپریشن کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ لوگ مجھے مار نہ ڈالیں، اس لیے میں چاہتی تھی یہ بات میں پہلے ہی کسی نہ کسی کو بتا دوں۔ اگر آپ یہاں نہ آتے تو شاید میں مرم کو ہی فون کر کے یہ سب کچھ بتا دیتی، کیونکہ اس کے بھائی سے میری فون پر بات ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے گا، لیکن اب تک وہ آیا نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ مجھے اسے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بول ہی رہی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے کے باہر کوئی موجود ہے، اس کی تو سانسیں ہی اٹکنے لگی تھی۔ دروازہ اچانک سے کھلا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے قازان نے اپنا ریوالور نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ لی تھی تو توشیبہ تو باقاعدہ ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ قازان بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہرگز نہیں ہے، اور وہ اس معاملے کی گہرائی میں اتر چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ اس نے توشیبہ کو اپنے پیچھے ہونے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس کے پیچھے ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو اپنی جان بے حد عزیز تھی، وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چھپی باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ جب دروازہ کھل کر وہ اندر داخل ہوا، قازان نے اگلے ہی لمحے پستول نیچے کر لی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی جب تک خوفزدہ تھی۔ باہر سے پوچھا میں نے کہ نرس توشیبہ کہاں گئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہاں اس روم میں۔ وہ اندر داخل ہوتے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ قازان کو یہاں دیکھ کر وہ خود بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوا تھا۔ یاور، وہ سوالیہ انداز میں بولی تھی۔ جب یاور نے سارے لایا، ہاں میں یاور ہی ہوں، شاید تم مجھے نہیں پہچانتی۔ وہ خود بھی شاید اسے پہلی دفعہ ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں ہوں نرس توشیبہ، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے اور ان سے پوچھ لیجیے، میرا اس وقت جانا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی نے مجھے ڈیوٹی آورز میں اس طرح گپیں لڑاتے دیکھ لیا نا تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی، اور ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے ان لوگوں کو مجھ پر شک ہے، میں پھنسنا نہیں چاہتی، مجھے میری جان بہت زیادہ پیاری ہے۔ وہ کہہ کر باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ کنفیوز صاحب قازان کی طرف دیکھ لگا۔ کیا تمہیں بھی اس نے اسی لیے یہاں بلایا تھا کہ وہ تمہیں اسپتال کے بارے میں کچھ بتا سکے؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ ہاں بالکل، اور اسے مجھے کافی کچھ بتایا بھی ہے۔ اس اسپتال میں کوئی الیگل کام ہونے والا ہے جس میں یہاں سے کوما پیشنٹ ہیں انہیں دوسرے ملک ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن توشیبہ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ لڑکیوں کے جسمانی پارٹس وغیرہ بیچتے ہیں۔ ایک دل کی قیمت $1 ملین ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق وہ اپنا ریوالور واپس جیب میں ڈالتے ہوئے اسے بتانے لگا تھا۔ کیا یہ تو بہت غلط چیز ہے، اور یہاں کے ڈاکٹرز ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا تم بھی اس سلسلے میں یہاں آئے تھے؟ کیا کچھ پتہ چلا تمہیں؟ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کا جیکٹ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جیکٹ کو۔ تمہارا ہی ہے، میں مرم سے ملنے گھر گیا تھا تو اس نے زبردستی مجھے پہنا کر بھیجا تاکہ میں توشیبہ کو اچھا لگوں۔ وہ کچھ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تو قازان کو ہنسی آ گئی۔ تم اس لیے اتنا تیار ہو کر آئے ہو اور اس نے تمہیں ایک نظر دیکھا بھی نہیں؟ افسوس ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے تمہاری بہن اس لڑکی کو اپنی بابی بنا کر ہی دم لے گی۔ ویسے جب اس کا فون آیا تھا مجھے لگا تھا شاید اس نے تمہیں فون کر لیا ہوگا اور شادی وغیرہ کی باتوں کے لیے فون کیا ہوگا، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ خیر جو ہوا سو ہوا۔ تم بتاؤ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ توشیبہ کو لگتا ہے تم اس کیس کو کافی اچھے طریقے سے ہینڈل کر پاؤ گے۔ اگر تمہیں میری کوئی ہیلپ چاہیے تو میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کوما میں یہاں اسپتال میں 4 لڑکیاں ہیں، جن میں سے ایک آج یہاں سے شفٹ ہو جائے گی، باقی 3 لڑکیاں ہیں۔ اب تمہیں ان لوگوں کا پردہ بھی فاش کرنا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ تو میں سمجھ چکا ہوں، لیکن مجھے اس کی انفارمیشن کہاں سے ملے گی؟ اور جو لڑکیاں آج یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ میں تو مطلب کیسے کوئی شک وغیرہ ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، جتنا جانتا ہوں تمہیں بتا چکا ہوں۔ باقی تمہارا کیس ہے، تم جیسے چاہے اسے ہینڈل کر سکتے ہو۔ وہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل گئے، جبکہ یاور بھی اٹھ کر باہر نکلنے لگا۔ کیا مطلب قازان؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ اگر ہم اسے اسپتال سے شفٹ کر دیں گے تو یہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میرا مطلب ہے تم نے سنا نہیں ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی مشین تک چینج کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کا اسپتال چینج کر دیں؟ وہ ڈاکٹر مجھے یقین دلا رہا تھا کہ ملیشیا میں اس کا علاج بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے،
اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسے ملیشیا لے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر سٹاف نے مجھے یقین دلایا کہ وہ وہاں اس کا بہترین علاج کریں گے۔ مجھے بھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بغیر ہی وہ ہر چیز سنبھال لیں گے، اور ویسے بھی ہم ڈاکٹر یعقوب پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ تقریباً 1 سال سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ہم اسے اس اسپتال سے ٹرانسفر کریں۔ میں چاہتا ہوں ہم اسے کسی اور اسپتال میں شفٹ کر دیں۔ بس بات ختم، تم پیپرز بنواؤ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ رافیل پریشان ہو گیا۔ اسے قیزان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر قیزان کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب صاف تھا کہ اسے قیزان کی بات ماننی تھی۔ آپ ایسا سوچ بھی کہہ سکتے ہیں رافیل صاحب، ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ کی پیشنٹ کو پہلے ہی جان کا خطرہ ہے، اور آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں انہیں یہاں سے شفٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس وقت مصر میں سے اسپتال سے بہتر کون سا اسپتال ملے گا آپ کو؟ بس مجھے اس بات کا جواب دیجیے، آپ اپنی پیشنٹ کی زندگی پر اتنا بڑا رسک لینے کے بارے میں سوچ بھی کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر ہم نے مشینری آف بھی کر دی نا تو ان کی جان جا سکتی ہے، اور آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ پچھلے 4 سال سے اس اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے، ہم دن رات ایک کر رہے ہیں ان کے لیے، اور آپ یوں اچانک فیصلہ کر کے آتے ہیں، اور اگر بعد میں پیشنٹ کچھ ہو جاتا ہے تو سارا بلیم آپ اسپتال اور ڈاکٹرز پہ ڈال دیں گے۔ ڈاکٹر یعقوب تو بکھلا کر رہ گیا تھا، جبکہ نصیر اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ڈاکٹر، خیریت تو ہے نا؟ وہ سائیڈ والی کرسی پر بیٹھتا ہوا رافیل کو دیکھ رہا تھا، جو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اپنے دوست کو سمجھائیے ڈاکٹر نصیر، وہ اس اسپتال سے اپنی پیشنٹ کو شفٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے انہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جیسے ہم مشینری آف کریں وہ زندگی سے رخ پھیر لیں، اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے ہم ان کی زندگی پر۔ وہ بہت پریشانی سے سمجھا رہا تھا۔ رافیل ایسا کیا ہو گیا جو تم انہیں شفٹ کرنا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے بھابھی کو یہیں پر رہنے دو نا یار، میں ہوں نا یہاں ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ تم اس طرح اچانک انہیں شفٹ کرنے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نصیر خود بھی پریشان سے پوچھنے لگا تھا جب اس نے نصیر کو باہر آنے کا اشارہ کیا، اور وہ خود اس بات کو ٹال کر اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نصیر اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ کیا بات ہے رافیل، تم اتنے پریشان کیوں ہو یار؟ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اس طرح اچانک تم بھابھی کو یہاں سے شفٹ کیوں کرنا چاہتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہاں تمہارے اعتبار کے لوگ ہیں، یہاں میں ہوں جو بھابھی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ لیکن تم اس طرح سے اچانک سے فیصلہ کرو گے تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور بھابھی کی حالت کیسی ہے یہ تو تم جانتے ہی ہو نا۔ یار مجھے کچھ نہیں پتا، بس قیزان کا حکم ہے کہ جلد سے جلد انشرا کو اس اسپتال سے شفٹ کر دیا جائے۔ وجہ میں نہیں جانتا، آج وہ اچانک اسے دیکھنے کے لیے یہاں اسپتال آ گیا۔ ڈاکٹر یعقوب نے اسے بتایا بھی کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی قیزان جاتے جاتے مجھے یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں کیسے بھی اسے اسپتال یہاں سے ڈسچارج کروا کے کسی دوسرے اسپتال میں شفٹ کروا دوں۔ وہ نصیر کو اپنا مسئلہ بتانے لگا تھا۔ قیزان نے کہا تو پھر ضرور کوئی وجہ ہوگی رافیل، میں ڈاکٹر یعقوب سے بات کرتا ہوں، اگر قیزان نے اس چیز پر زور دیا ہے تو مطلب صاف ہے کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ باقی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم فی الحال گھر جاؤ، میں تمہیں فون پر ساری ڈیٹیل بتا دوں گا۔ میں ابھی ڈاکٹر یعقوب سے اس بارے میں بات کرتا ہوں، میں اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو مریم وہاں باہر ہی اسے ڈبلیو کے ساتھ ہنسی کھیلتی نظر آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا چل رہا ہے یہاں؟ وہ جو اس کے سامنے پالتی مارے بیٹھی اس کے ناخن کاٹ رہی تھی۔ وہ کنفیوز سا اس کے پاس آ گیا۔ وہ میڈم بغیرہ کے ناخن چیک کر رہی تھی، کتنے لمبے اور نوکدار ہیں، میں سوچ رہی ہوں میں کاٹ دوں ان کو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو قیزان نے نفی میں سر لایا تھا، ہرگز نہیں، اگر اس کے ناخن کاٹ دو گی تو یہ اپنے شکار کو کس طرح سے ہینڈل کرے گا؟ اگر اس کے ناخن عام انسانوں کے جیسے ہو گئے تو اس میں اور انسان میں کیا فرق رہے گا؟ جب کوئی بڑا جانور حملہ کرتا ہے تب جس طرح ایک انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارا بغیرہ بھی بے بس ہو جائے گا۔ جانور کبھی اپنے ہاتھوں سے شکار نہیں کرتے، وہ اپنے ناخنوں سے حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا شکار اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے تاکہ اس کا شکار زخمی ہو کر اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ اچھا لیکن ہمارا بغیرہ تو گھر میں ہی کھانا کھاتا ہے نا، وہ تو باہر جاتا ہی نہیں، تو پھر اس کو شکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، جب اس کی معصومیت پر وہ ہنس گیا۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا یہ کھانا گھر پر کھاتا ہے؟ ہم صرف اسے دن کا کھانا دیتے ہیں، باقی رات کو اپنا شکار خود کرتا ہے۔ یہ ایک چیتا ہے، خدا نے اسے طاقتور بنایا، اور خدا نے جس طرح سے اپنے کھانے کا انتظام کرنے کا حکم دیا یہ اسی طرح انتظام کر کے کھاتا ہے۔ یہ خود اپنے لیے شکار ڈھونڈتا ہے، اسے اپنے لیے تیار کرتا ہے، اور رات کو کھانا کھا کر یہ واپس گھر آتا ہے۔ رات یہ جنگلوں میں نکل جاتا ہے اور وہاں اس کے لیے شاہی ڈشز تیار ہوتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اندر کی طرف لے جاتے ہوئے بتا رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ پالتو ہے، اس کا سب کچھ گھر کے اندر ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آتے ہوئے بتانے لگی، ہاں اس کا سب کچھ اس گھر کے اندر ہے، لیکن میں نے اسے اس کی آزادی نہیں چھینی۔ ایک چیتا جنگلوں میں شکار کرتا، اپنی زندگی انجوائے کرتا اچھا لگتا ہے، اسے میرے پاس رہنا پسند ہے، اس لیے وہ رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اسے اس کی دنیا چھین لی ہے۔ ڈبلیو اگر گھر پر ہوتا ہے تو اس کا پنجرہ صرف اس وقت تک بند ہوتا ہے جب آس پاس کوئی دشمن ہو، اور وہ دشمن کبھی بھی حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتا ہو، اور ہمیں اس دشمن کو نقصان نہ پہنچانا ہو۔
باقی تم نے دیکھا ہوگا اس کا ہمیشہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور وہ ہر طرف گھومتا پھرتا رہتا ہے، جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ وہاں جاتا ہے۔ وہ اسے پرسکون انداز بتا رہا تھا، جبکہ وہ ساری بات سمجھنے کے بعد اب کافی خوش ہو گئی تھی۔ اسے یہ جان کر اچھا لگا تھا کہ قائدان نے بے شک ایک پالتو جانور پا رکھا تھا، لیکن اس سے اس کی زندگی چھینی نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے شہر کا گھر چھوڑ کر یہاں جنگلوں میں گھر کیوں لیا تھا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرا ڈبلیو آزادی سے اپنی زندگی جیے۔ وہ اکثر گھر سے باہر نکل جاتا تھا اور پھر وہاں کے لوگ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتے تھے، جیسے ابھی وہ ان پر حملہ کر دے گا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ڈبلیو کبھی کسی کو نقصان پہنچاتا ہی نہیں تھا، وہ بس اپنی مستی مگن گھوم پھر کر واپس آ جاتا تھا۔ لیکن انسانوں کو عادت ہوتی ہے نا فضول میں رونا دھونا کرنے کی۔ 2 دفعہ اس کی شکایت تھانے میں کروا دی گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے لے دے کر معاملہ حل کیا تھا۔ میرے ڈبلیو کو وہ سکون سے رہنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ 8 مہینے میں اس شہر والے گھر میں رہا ہوں اور 8 مہینے اس کی زندگی عذاب رہی۔ پھر فائنلی میں نے اپنے ڈبلیو کے لیے یہ گھر بنوایا ہے جس میں وہ آزادی سے ہر طرف گھوم سکتا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے یہ جنگل کتنا خطرناک ہے؟ کوئی عام انسان اس جنگل میں 1 گھنٹہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اتنے خونخوار جانور ہیں یہاں، لیکن میرے ڈبلیو کو یہاں رہنا پسند تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے عزیز ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، میں ان کے لیے زندگی کی ہر آسائش ان کے قدموں میں ڈال دوں۔ تو بس میرا ڈبلیو یہاں خوش ہے، اور ڈبلیو کو خوش دیکھ کر اس کی ممی پاپا خوش ہیں، رائٹ؟ وہ اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ بالکل رائٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف آئی تھی۔ توشیبا اور بھائی کی میٹنگ آج پکی ہو جائے گی۔ میں نے ان کو اچھے سے تیار شیار کر کے یہاں سے بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں ان کا کانٹا فٹ ہو جائے۔ مجھے پتا ہے میرے ہینڈسم بھائی کو دیکھ کر وہ فدا ہو گئی ہوگی۔ کسی سے کم نہیں ہے میرا بھائی۔ اور پھر میں نے ان کو آگ کی جیکٹ اور جوتے بھی پہنا کر بھیجے ہیں۔ عجیب سی سیکیورٹی گارڈ کا جیکٹ پہن کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی مستی میں بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ اسپتال میں توشیبا کا ایک نظر اسے دیکھ کر بھاگنا یاد کرتا مسکرا دیا تھا۔ مشکل ہے جانو، تمہارے ہینڈسم سے بھائی کا اس لڑکی کو پسند آنا۔ اس نے دل میں کہا تھا، اگر اونچی آواز میں کہتا تو یقیناً مسئلہ ہو سکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹیبل پر رکھی گڈی دیکھتے ہوئے رسل سے پوچھنے لگی تھی۔ یہ پیسے ہیں، مصر کی کرنسی ہے۔ یہاں جو چیز بازار سے ملتی ہے اسی سے ملتی ہے، جیسے پاکستان میں روپے ہوتے ہیں، یہاں پر یہ مصری پاؤنڈز ہوتے ہیں۔ وہ گنتے ہوئے بڑے مصروف انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ ایک ساتھ 3-4 گڈیاں دیکھ کر بڑی خوش ہو رہی تھی۔ میں لے لوں تھوڑے سے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، یہ کسی کی امانت ہے، وہ پھر سے مصروف انداز بولا تھا، جبکہ مرم کو لگا وہ بہانے بازیاں کر رہا ہے۔ اگر نہیں دینے تو ایسے ہی بتا دیں، بہانے کیوں بنا رہے ہیں کہ امانت ہے کسی کے؟ وہ برہم ہوئی تھی۔ یار مرم، میں بہانے کیوں کروں گا؟ سچ میں کسی کی امانت ہے، میرے پیسے نہیں ہیں یہ، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا، جبکہ وہ ناراض سی اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی جہاں قائدان ابھی نہا کر نکلا تھا۔ مجھے پیسے دیں۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جان، تم کیا کرو گی پیسوں کا؟ تمہیں جو بھی چیز چاہیے مجھ سے کہنا۔ وہ مسکرا کر ٹال لیا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سے کیوں کہوں؟ آپ مجھے خرچہ دیں، میں خود اپنے پیسے اپنے پاس رکھوں گی۔ ویسے بھی شوہر کا فرض ہوتا ہے بیوی کو رقم دینا۔ لائیں، دیجیے میری رقم۔ وہ ناراض سی بول رہی تھی، جبکہ رسل دروازے پر دستک دیتا اندر داخل ہوا۔ میں بل جمع کروانے جا رہا ہوں، تم تب تک اپنی بیوی کو خرچہ دو۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں لے لوں گی۔ وہ غصے سے اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یار، سچ میں امانت ہے، بل کے پیسے ہیں، وہ یقین دلا رہا تھا۔ ہاں تو لے جائیں، جا کے امانتیں دیں، بل پورے کریں، مجھے کیوں بار بار بتا رہے ہیں؟ میرے پاس میرا شوہر ہے، میں پیسے لے لوں گی ان سے۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ یار اپنی بیوی کو پیسے دو، اچھی تھوڑی نہ لگتی ہے مجھ سے مانگتی ہوئی، رسل نے مزے لیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رسل کا انداز دیکھ کر قائدان بھی کنفیوز ہوا۔ رافیل یا اس کے علاوہ کبھی کسی کے ساتھ اتنا فری نہیں ہوا تھا۔ مجھے پیسے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی، جبکہ رسل انہیں ان کے حال پر چھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1000 مصری پاؤنڈ دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے کس کرنا پڑے گا؟ اب شوہر خرچہ دیتا ہے تو مفت میں تو نہیں دیتا نا؟ قائدان وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے شرط رکھ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ دیجیے مجھے پیسے۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولی تھی، جب قائدان نے اپنی جیب سے 1000 مصری کرنسی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ اگر تم چاہو تو یہ بھی جیت سکتی ہو، اس نے 2000 مصری پاؤنڈز دکھاتے ہوئے سے کہا تھا۔ ہیں سچی؟ کیسے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے سے پوچھنے لگی تھی۔ بہت آسان ہے، اس کے لیے ہم ایک شرط لگاتے ہیں۔ وہ تجسس پھیلاتے ہوئے بولا، میں کوئی چھچوری حرکت نہیں کرنے دوں گی آپ کو۔ وہ اس کے رومانس پر پانی پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے کون سی چھچوری حرکت یار، میں تو نارمل سی بات کر رہا ہوں۔ مطلب شرط یہ ہے کہ میں تمہیں یہ 2000 مصری پاؤنڈ دوں گا اور بنا تمہیں چھوئے تمہیں کس کروں گا۔ وہ پرسکون سے انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ کنفیوز ہی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بنا اسے ہاتھ لگائے اسے کس کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو ناممکن سی بات تھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں نا؟ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بے وقوف لڑکی، اگر میں تمہیں پاگل بناؤں گا تو نقصان میرا ہوگا نا، تمہارا تھوڑی نہ ہوگا۔ اگر میں ہار گیا تو یہ پیسے تمہارے ہو جائیں گے۔ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ اچھا، اور آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ وہ اس کی بات کو ٹھیک سے سمجھتے ہوئے بولی تھی۔ گڈ، تم چلو آؤ ہم شرط شروع کرتے ہیں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ہم شروع کرتے ہیں، لیکن صرف 2000 مصری پاؤنڈ تو بہت تھوڑے ہیں،
اس کے لیے آپ کو زیادہ شرط رکھنی پڑے گی، کیونکہ آپ ایک ناممکن سی بات کر رہے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، تو ہم زیادہ پیسوں کی شرط لگائیں گے۔ ہم 4000 مصری پاؤنڈز کی شرط لگائیں گے۔ اس نے اپنی طرف سے لمبا چھکا مارنے کی کوشش کی تھی، جبکہ قیزان نے اس کے بزنس مائنڈ سے امپریس ہوا تھا۔ ارے واہ، میری بیوی تو بڑی سمارٹ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے مزید پیسے نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھے تھے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، کریے مجھے کس، وہ بھی بنا مجھے ہاتھ لگائے۔ بلکہ ہاتھ کیا، آپ مجھے لفٹس بھی نہیں لگا سکتے، بنا چھوئے کہا تھا آپ نے۔ وہ کافی خوشی سے اس کے سامنے کھڑی بالکل اس کے پاس آ چکی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ اپنی شرط ہارنے والا ہے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بنا چھوئے سے کس کر سکے۔ جب اچانک قیزان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے اور اگلے لمحے وہ اس کے لبوں پر پوری شدت سے جھک گیا تھا۔ اس کا انداز محبت بھرا تھا لیکن شدت سے بھرپور تھا۔ وہ اس کے لبوں سے اپنے لبوں کی پیاس بجھاتا اسے پوری طرح سے خود میں قید کر چکا تھا۔ کس کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور وہ اس کے ہونٹوں کو بخشنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ وہ اسے بتاتی کہ وہ اسے بنا چھوئے کس کرنے والا تھا، بنا اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے ملائے۔ لیکن یہاں تو نہ صرف وہ اسے پوری طرح سے اپنی خود میں قید کیے ہوئے تھا، بلکہ اتنی شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا کہ اس کے لب بھی سرخ ہو چکے تھے۔ چھوڑے مجھے، چیٹر کہیں کہ یہ کیسی گیم ہے؟ آپ نے کہا تھا بنا چھوئے آپ مجھے کس کریں گے، اس طرح سے ہوتا ہے بنا چھوئے کس؟ یہاں کمر سے بھی پکڑ کے رکھا تھا، یہاں پیچھے سے بھی پکڑ کے رکھا تھا، اور تو اور میرے ہونٹوں کو بھی قید کر کے رکھا تھا۔ یہ کون سا بنا چھوئے کس کر رہے تھے آپ مجھے؟ وہ پوری طرح سے لڑ رہی تھی جب اچانک قیزان نے ٹیبل سے پیسے اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ تو میں ہار گیا نا میری جان، پکڑو اپنی شرط کے پیسے، انجوائے یور سیلف، تم نے ایک گینگسٹر کو ہرا دیا، مبارک ہو۔ مسکرا کر کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ اپنی ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو دیکھ رہی تھی تو کبھی دروازے کو کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ ہاتھوں میں یوں ہی پیسے پکڑے باہر آئی تو رافیل کو باہر دیکھا، جبکہ قیزان باہر ڈبلیو کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھا۔ آپ کب آئے اور آپ صبح سے کدھر غائب تھے؟ وہ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کہیں نہیں، بس ایک کام کے لیے گیا تھا۔ تم سناؤ، بڑے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ وہ اس کے ہاتھ میں نوٹ دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں شرط جیتی ہے میں نے، ویسے آپ میرے ساتھ شرط لگائیں گے؟ یہ پیسے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے ان نوٹوں میں سے آدھے نوٹ نکال کر اسے دکھائے تھے۔ ہاں کیوں نہیں یار، پیسوں کے لیے کون انکار کرتا ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شرط یہ ہوگی کہ میں آپ کو بنا چھوئے یعنی کہ بنا ہاتھ لگائے زور سے چٹکی کاٹوں گی۔ اگر میں نہیں کاٹ پائی تو یہ پیسے آپ کے، اور اگر میں نے کاٹ لیا تو آپ مجھے اتنے پیسے دے دیجیے گا۔ پاگل سمجھا ہوا ہے مجھے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، بنا چھوئے تم کیسے مجھے چٹکی کاٹو گی؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا سے ہاتھ آئیں گے مجھے چٹکی کاٹنے کے لیے؟ وہ کنفیوز ہوتا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ گھر واپس آیا تو قیزان کو مصروف دیکھ کر وہ سیدھا اندر ہی آ گیا تھا۔ ابھی تک اس نے قیزان کو انشرا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہاں تو وہی تو ناممکن سی بات ہے نا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ شرط لگائے، اتنے پیسے جیت سکتے ہیں آپ۔ وہ اسے پھر سے پیسے دکھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کا یہ کھیل اسے کافی انٹرسٹنگ لگا تھا۔ منظور ہے، ویسے میرے ہاتھ میں ہوں گی، یہ نہ ہو کہ تم بعد میں چیٹنگ کر جاؤ۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا۔ تمہار ہم نے فوراً اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے تھے، جبکہ وہ اپنا ہاتھ مکہ بنا کر اس کے سامنے کر چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب نہ میں آپ کو بنا چھوئے بنا ہاتھ لگائے زور کی چٹکی کاٹوں گی، وہ اسے تیار کرتے ہوئے بولی۔ تو اس نے صرف ہاں میں سر لا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جس نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے زوردار قسم کی چٹکی کاٹی تھی، جس پر وہ بلبلا اٹھا تھا۔ فضول لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ اس طرح سے شرط لگائی تھی، تم نے ہاتھ لگا کر مجھے چٹکی کاٹ کے، دیکھو یہاں پر تم نے زخم کر دیا۔ اللہ جی، نیل ڈال گیا ہے۔ اللہ توبہ، کتنی ظالم لڑکی ہو تم۔ وہ اپنے ہاتھ کو مسلتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی حالت کے بڑے مزے لے رہی تھی۔ تم یہ شرط ہار چکی ہو، میں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے ہاتھوں سے چٹکی کاٹے دیکھا ہے، تم نے مجھے بنا چھوئے کاٹنا تھا۔ وہ جیسے اسے بتا رہا تھا۔ ہاں تو میں نے کب بولا کہ میں جیت گئی، میں ہار گئی، آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھیں، خدا حافظ۔ وہ مزے سے کہتے نیچے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر اپنے ہاتھ کو مسلنے لگا جہاں سچ مچ میں وہ لڑکی نیل ڈال گئی تھی۔ لیکن کوئی نہ، اس چھوٹے سے نیل سے اسے اچھا خاصا فائدہ ہو چکا تھا۔ میں نے آپ کا والا گیم ابھی ابھی رافیل بھائی کے ساتھ کھیلا ہے، ان کو زور کی چٹکی کاٹ کے اور پیسے دے کے آ گئی۔ میں نے بولا میں ہار گئی اور وہ جیت کے، بڑا مزہ آیا۔ وہ تو اتنا بلبلا رہے تھے۔ وہ وہاں آتے ہوئے سے بتانے لگی، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ مسکراتے ہوئے ڈبلیو کو اس کے حوالے کرتا خود اندر چلا گیا تھا، کیونکہ ان دونوں کے مصروف ہونے کے بعد ہی وہ رافیل سے پوچھ سکتا تھا انشرا کے بارے میں۔ ہاں بتاؤ مجھے کیا بنا، تم نے شفٹنگ کروا دی اسپتال سے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ بھی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مشینری اتارنے سے بھی اس کی جان جا سکتی ہے، اس لیے وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے، لیکن میں نے نصیر سے کہا ہے کہ تم نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا وہ کچھ بھی کر کے کروا دے گا۔ ڈاکٹر یعقوب کی اجازت کے بنا ہم اسے کہیں بھی شفٹ نہیں کر سکتے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ میرا کسی ڈاکٹر یعقوب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے کیسے بھی سمجھاؤ اور اسے اس اسپتال سے شفٹ کرنے کے لیے میں نے کہا ہے۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ قیزان کیا ہو گیا یار، ریلیکس ہو جاؤ، نصیر ہمارے اعتبار کا آدمی ہے، اور ویسے بھی اس طرح سے اچانک کیوں شفٹنگ کرنی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے مصر کے سب سے بہترین اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا ہے، تو ہم اسے
کسی اور اسپتال میں شفٹ کرنے کے بارے میں سوچ ہی کیوں رہے ہیں؟ وہ اپنی کنفیوژن سے شیئر کرنے لگا تھا. کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں. تمہیں مجھ سے سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں ہے رافیل. تمہیں بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا حکم ہے اور تم نے اسے پورا کرنا ہے. وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ اس کی آواز باہر تک گئی تھی. ٹھیک ہے قیزان، پلیز ریلیکس ہو جاؤ. تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. تم اتنا زیادہ ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ گے تو ہی میں سمجھوں گا نا. اس کی جان کو خطرہ ہے ہمارا رافیل. میں تمہیں کس طرح کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا، لیکن تم خود جاننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. سنو، اس کی جان کو خطرہ ہے. ڈاکٹر یعقوب ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں. وہ انشرا کا علاج نہیں کر رہے بلکہ اسے مزید بیمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ملیشیا کا لے کر جانے کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے. وہاں اس کا علاج نہیں ہوگا. اصل رپورٹس میں تمہاری انشرا ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر یعقوب جو رپورٹس میں دکھا رہا ہے اس میں اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز کہیں ہیں ہی نہیں جب تک وہ ملیشیا نہ چلی جائے. اور ملیشیا لے کر جاتے وہ فیملیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ تم مصر چھوڑ کر نہیں جا سکتے. باقی جو 3 لڑکیوں کو وہ یہاں سے لے کر جانے کی بات کر رہے ہیں ان کے ورثہ ہیں ہی نہیں. میں نے ہر چیز چیک کی ہے. تینوں لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں لاپتہ ہو کر اس اسپتال میں تقریباً 3 سے 4 مہینے سے زیر علاج ہے، جبکہ ایک لڑکی پچھلے 2 سال سے یہاں اسپتال میں ہے، لیکن اس کی فیملی پچھلے 6 مہینوں سے اسے دیکھنے کے لیے نہیں آ رہی. اس کا اسپتال کا خرچہ بھی اب مصر کی گورنمنٹ لے رہی ہے. اس اسپتال میں بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جن کا خرچہ مصر کی گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، کیونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھنا، ان میں سے ہزاروں لوگ روز مرتے ہیں جن کے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی. اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے بچنے کی بھی کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹرز خود انہیں مزید بیمار کرنے کی میڈیسن دے رہے ہیں. وہ اس کا علاج نہیں کر رہے بلکہ وہ انہیں موت کے اور قریب لے کر جا رہے ہیں. وہ لوگ انہیں صرف اتنی ہی سانسیں دیں گے جتنی انہیں ملیشیا تک پہنچانے میں کام آئیں گی. وہ بولتا چلا جا رہا تھا جبکہ رافیل حیرانگی سے اسے سن رہا تھا.